علی لاریجانی کا بیان میں پڑھ رہا تھا کہ ہم اپنی 6000 سالہ تہذیب کا تحفظ کریں گے. اسے حالانکہ ہم مذہبی حکومت کہتے ہیں. فیض صاحب سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی حسرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن حفظ نہیں کر سکا. اس پہ ہمارے جو لبرل ہیں انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا. جو لبرل ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے نمائندے ہی نہیں ہیں، کہ آپ اپنے معاشرے کے اتنے خلاف ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بس ایٹم بم مار کے ان کو ختم کر دیا جائے. کسی نے لکھ دیا کہ سبت حسن صاحب نے کسی مجلس میں شرکت کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو سیکولرزم کے دائرے سے خارج ہو گئے. کافکا کو اگر ہم جرمن میں پڑھیں تو وہ مزاحیہ ادیب ہے. اردو میں جتنے بڑے شاعر تھے سب بڑے عالم بھی تھے. ہماری جو جدید ترین بھی اچھی شاعری ہے ایسی ہونی چاہیے کہ اگر میں میر و غالب کی بزم میں بیٹھا ہوں وہ بھی کہیں کہ یار اس میں کوئی بات ہے. ہمارا معاشرہ مسلمانوں کو ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے. اتفاق کریں یا اختلاف کریں یا آپ اپنے معاشرے کو اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے. ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی لسانی شناختیں بھی ہیں. ان سے ہماری جو مقتدرہ ہے ہمیشہ ڈرتی رہی. پنجاب والے تو اس پر خوش تھے کہ ہمیں اردو زبان اختیار کر لی اور ہم پاکستان ہیں. انڈیا کو جو چیلنجز درپیش تھے وہ تو پاکستان سے بھی زیادہ. پچھلی صدی کا سب سے بڑا آدمی میرا تو خیال ہے نہرو تھا، اور گاندھی سے بڑا آدمی ثابت ہوگا کہ گاندھی نے مذہب کو سیاست میں داخل کیا. جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت تھی وہاں تاریخ پڑھائی جاتی تھی، وہاں ہڈے ہوتے تھے کہ مسلمان اچھے تھے یا ہندو. جتنی 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں وہاں چاہے ہندو 95% تھے اور راجہ سلمان تھا تو ان کو مسئلہ نہیں تھا. ترقی پسند تحریک بہت مفید تحریک تھی. اس میں جیسے شاعری ہے نظریے سے کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ اتنی برتر شاعری نہیں ہو سکی. اور خیس نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر آدمی مصنف ہوگا. اس کی پیشگوئی تھی وہ پوری ہوئی. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں کہ جنہوں نے ہم نے جب صحافت میں آئے اور پڑھنا لکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے سینئر سے سنتے تھے کہ صحافی ایک زمانے میں بڑے ہمہ جہت ہوتے تھے اور وہ حالات حاضرہ کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، ان کی ادب پہ بھی گہری نظر ہوتی تھی، زبان کو بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، شعر کی سمجھ بھی رکھتے تھے. تو ہم سینئرز کو تو اپنے دیکھتے تھے جو کہ ظاہر ہے کہ اپنے 60s یا 70s میں تھے، تو ہم یہ آرزو کرتے تھے کہ جو ہماری جنریشن کے قریب ترین لوگ ہیں ان میں بھی کیسی ہمہ جہت شخصیات ہوتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ خواہش ہماری جن چند لوگوں کی صورت میں پوری، ان میں سے ایک شخصیت یعنی کاشف رضا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے ہماری جو ایک امیج تھا جرنلسٹ کا ذہن میں کہ جو اپنے عہد سے بھی اتنا تعلق رکھتا ہے اور ادب کو بھی جانتا ہے، تو اس صورت میں ہم دیکھا ظاہر ہے کاشف صاحب جو لوگ ادب سے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے کام سے، ان کے نام سے، ان کی چیزوں سے واقف ہیں. منیب رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج اس گفتگو کو جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، مل بیٹھے ہیں، یقیناً منیب ہی کی وجہ سے آج یہ ممکن ہوا. تو کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ آپ نے بلایا. اور آپ کا ناول ہو، ابھی حال ہی میں ہم جو غزلیں بھی آ گئیں گرے دو گانا، تو ایک تو یہ اتنا سب کچھ آپ لکھتے ہیں، ترجمہ آپ نے اتنا کیا. میں جو ایک چیز آپ پچھلے دنوں خود بھی لکھتے رہے ہیں اس کے اوپر، منیب سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ادیب جو ہے، مطلب آپ کے خیال میں جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا پہلا موٹیویشن آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو کوئی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے اس کو آگے پہنچا دوں؟ اس سوال کا جواب آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، جو پڑھا ہوتا ہے اس کو پہنچانے کے لیے تو میرا خیال ہے فیس بک کی پوسٹ ہی کافی ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو ناول ہے یا شاعری ہے، وہ تو اس سے الگ قسم کی چیز ہوتی ہے. وہ تو کچھ اپنا پیغام پہنچانے والی نہیں ہوتی، وہ اس سے کچھ الگ چیز ہوتی ہے. اچھا، پیغام پہنچانا. اچھا، لیکن آپ یہ جو ایک میں نے کوئی آپ کی تحریریں ہم نے دیکھی ہوئی، اس پہ بھی آپ بات کرتے رہے کہ جیسے حالات جب موجودہ بدلتے ہیں، آج دنیا، ہم ایک بہت ایسی دنیا میں موجود ہیں جو کہ ہر طرف ہی ایک جنگ کی سی کیفیت ہے اور ایک بے یقینی سی ہے. اور ایک بے یقینی کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ظلم اور ناانصافی اور عدل اور انصاف اور ظالم اور مظلوم، اس کی تعریف میں بھی ہم ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ادیب ہے، کیا اس سے ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ الگ طریقے سے سوچے یا صحیح اپنی رائے کا کم سے کم اظہار کرے، وہ بھلے سے سیاسی طور پہ نہ ہو؟ یا آپ اس کو کس طرح، مطلب اگر میں سوال فریز کر پایا ہوں اپنا. ادیب رائے کا اظہار تو کر سکتا ہے، اور آج کل تو اور آسانی ہو گئی ہے فیس بک پوسٹ وغیرہ کی وجہ سے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انفارمڈ رائے اس کی ہو، جو معاملے یا مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ بھی کرے، اور اس سے پہلے اس کا ایک کوئی پس منظر میں اس کا علم ہو اس کے متعلق، اور اس کے کسی بھی صورتحال کے نتائج اور عواقب کا وہ تبھی خیال کر سکتا ہے جب اس کو کسی بھی معاملے کا پوری طرح علم ہو. تو صحافی زیادہ تر خبریں دیکھتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ
لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے، تو وہ ایک ہفتہ پرانی خبریں انہیں یاد نہیں رہتی، تو جو پس منظر ہے وہ انہیں نہیں یاد رہتا. اور ادیب جو ہے وہ اس کو ذرا خبروں سے ہٹ کے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی صورتحال ہے اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس ملک کے معاشرے پر یا پوری دنیا پر. آج کل تو پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے. تو ادیب سے توقع یہ کی جانی چاہیے کہ اس کی رائے ایک جذباتی رائے سے الگ ہوگی. جذباتی رائے بھی کچھ معاملات پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم ترین معاملات ہیں اس پر اس کی رائے نہ صرف انفارمڈ ہونی چاہیے. انفارمیشن صحافیوں کے پاس ہوتی ہے، ادیبوں کے پاس کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انفارمیشن کی کمی ہوتی ہے، بصیرت تو ہوتی ہے. تو ان کی رائے انفارمڈ بھی ہونی چاہیے اور بصیرت پر مبنی بھی ہونی چاہیے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ آج کے دور کے ادیب کے پاس اگر کچھ آسانیاں ہیں کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے مختلف میڈیمز استعمال کر سکتا ہے، اور صحافی کے پاس تو ظاہر ہے ہمیشہ سے ایک میڈیم رہا بھی ہے، چاہے اس میڈیم کو اب آپ ڈیجیٹلائز کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے کہ ہمارے صحافی یا تو ادب سے بہت زیادہ دور ہو گئے، یا وہ صرف خبریں ہی پڑھنے لگے ہیں، یا یوں دیکھیں کہ وہ جو ان کا روز و شب ہے، بود و باش ہے، وہ اس میں الجھے رہتے ہیں. اور ادیب جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے پاس ظاہر ہے چیزوں کی پرکھ تو ہے، پہچان بھی ہے، لیکن شاید انفارمیشن اتنی نہ ہو. اس کی ایک کیا وجہ؟ جبکہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا، بالخصوص ہمارے ہاں تو بر صغیر میں یہ روایت رہی ہے کہ اچھے ہمارے جو ادیب ہوتے تھے وہ صحافی بھی تھے. مثلا چراغ حسن نصرت کو اگر ہم دیکھ لیں، یا مظفر علی سید، یا چلیں ان کو صحافی نہ بھی گئے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام میں وقت پڑھنے پر عرض بھی کروں گا کہ یہ لوگ ادب بھی پڑھتے تھے، بہت اچھا شاندار ادب پڑھتے تھے، تخلیق بھی کیا، اور صحافی بھی تھے اس کی بات. لیکن آج کل اس کی جو ہے نا بہت ایک کمی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو مشہور صحافی جن کا نام آپ لے بھی رہے ہیں، ان کا تعارف ادیب کا تھا، اور وہ پہلے ادیب تھے. اس کے بعد ان کو کسی اخبار میں بطور پیشہ وابستہ تھے. جیسے امروز نکلا تھا، پاکستان ٹائمز نکلا تھا، تو اس میں جن صحافیوں کو ایڈیٹر بنایا گیا تھا، فیض احمد فیض، چراغ حسن نصرت، احمد ندیم قاسمی، ان کی اس وقت بھی شہرت ایک ادیب کی تھی، اور بعد میں بھی ہمیشہ وہی شہرت رہی. تو اس زمانے میں جو دوسرے مطلب سب ایڈیٹر وغیرہ یا رپورٹر ہوتے تھے، ان کے لیے ادب سے تھوڑی بہت جانکاری ان کی ضروری سمجھی جاتی تھی. اب وہ سلسلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ بڑا فوری طور پر چیز بنا کر دینے والا جو ہے وہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک کھانا بڑا اچھی طرح تیار کیا جائے، بڑی تیزی سے 2 منٹ 5 منٹ میں تیار کر کے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے. تو جو ایسے صحافی آتے ہیں تو پھر وہ بصیرت بھی اسی طرح کی آگے پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں قصور ان سینئرز کا ہے جنہوں نے پھر جو لاٹ بھرتی کی ہے صحافیوں کی، تو ان کا کوئی ادب سے اتنا دلچسپی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، حالانکہ میں بھی اتنا ہی وقت صرف کرتا ہوں جتنا وہ وقت صرف کرتے ہیں. میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا آپ خود لے آئے. اور اس کے علاوہ بچوں کو بھی لاتا لے جاتا ہوں اس کے باوجود. میرا تو ڈرائیور بھی کوئی نہیں ہے، تو میں اس کے باوجود وقت نکل آتا ہے. دلچسپی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز سے. اچھا، اس میں ایک چیز اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ عالمی ادب بھی پڑھتے ہیں، اور بلکہ وہ جو ادب کے حالات حاضرہ ہیں، ہم نے دیکھا آپ کی فیس بک کے ذریعے سے، آپ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ کسی ادیب نے کہیں کچھ کہا ہے یا کچھ ہوا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہمیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا ویتنام جنگ میں یا ایون بعد کی کچھ ایسے کئی مواقع ہے کہ ادیبوں نے کوئی ایک کلیکٹیو کچھ کہیں کوئی بات کہی اور کسی چیز کے اوپر آواز اٹھائی، اب کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ اب ہمیں ایسی کوئی کلیکٹیو ایفرٹ نظر نہیں آتی؟ خود ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں کافی عرصہ ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ماضی میں جمہوریت کس لیے مسائل ہوئے، اس میں ہمیں ایسی اس نئی چیز کو آپ کیسے دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ کہ پہلے فورم کم تھے. پہلے فورم اخبار تھا. اخبار میں جیسے کہ آپ کو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اخبار میں ادیب صحافی کام کرتے تھے. مغربی اخبارات کا بھی یہی عالم تھا. اور اس کے علاوہ صرف ریڈیو تھا. ریڈیو پر والٹر بینجامن جیسا آدمی اپنے نشریے پیش کرتا تھا، اور جارج آرویل جیسا آدمی ریڈیو پہ نشریے پیش کرتا تھا. BBC آپ دیکھ لیں، اس پہ کیسے کیسے لوگ مراسلے پیش کرتے تھے. اب جو اس کی فورمز کی ملٹیپلیسٹی ہے، یعنی تکثیریت ہے، کتنی زیادہ کثرت سے فورم دستیاب ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فورم جو ہے وہ ہر آدمی کو دستیاب ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ولاگر ہیں جو
ابھی ایران کی جنگ ہو رہی ہے تو جو عوام چاہتے ہیں ویسی باتیں اگر کوئی کر رہا ہے ولاگر جی جی کہ ایران نے سارے جو ہے ایسی تیسی کر دی ہے تو اس کی ولاگ جو ہیں زیادہ مشہور ہو رہے ہیں. اس کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ویوز کتنے زیادہ آ رہے ہیں. جو درست بالکل تجزیہ کر رہا ہے تو وہ اس کے کم ہیں. تو وہ جو ایک دفعہ بورخیس نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر آدمی مصنف ہوگا. تو وہ تو اس کا جو ڈریم تھا یا اس کی پیش گوئی تھی وہ پوری ہوئی, مگر وہ سارے مصنفین ہیں ان کا جو لیول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑھے گا, یعنی پھر یہ ایک قسم کا نکار خانہ بن جائے گا, بن رہا ہے, بن چکا ہے, جس میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا. تو ادیب کی اہمیت جو پہلے بھی کم تھی, ایسا نہیں کہ پہلے جو ادیب تھا ہم بڑا سنتے ہیں کہ سارتر نے مڈ 60s میں ویتنام وار کے خلاف مظاہرے کیے اور پیرس میں ایک تحریک چلی. اس کا ذکر کتابوں میں تو بڑا ہے لیکن وہ اور اس کا اثر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہوا ہوگا, لیکن پہلے بھی اتنا زیادہ اثر نہیں تھا. یعنی جو آئیڈیل جس کو سمجھا جائے کہ وہ حکومتوں کو بریک کرنے میں یا ان کو بنانے میں کچھ کامیاب ہوتے تھے. ادب سے دلچسپی تھی, جیسے روسی انقلاب تھا اس کے جو لانے والے تھے لینن تھا, اس کو ادب سے بہت دلچسپی تھی. باقی لوگ تھے یہ جو نظریے کی بنیاد پر جو بھی انقلاب آئے ہیں یا نظریے کی بنیاد پر جو سیاستدان نظریے کو آگے لے کر چلے ہیں ان کو ادب سے دلچسپی تھی, لیکن وہ بنیادی طور پر تو سیاستدان ہی تھے. ادیب جیسے آندرے مالرو جو ہے وزیر ثقافت تھا فرانس کا, تو لیکن جب وہ بنا تو اس پر اعتراضات بھی کافی ہوئے. میلان کنڈیرا نے بھی کیے کہ جب آئرن کرٹن کے اس طرف ادیبوں کو کچلا جا رہا تھا تو وہ خاموش تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ رہا ہے اور اب اس کی اہمیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ ہی مزید بھی کم ہوگی. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں بالخصوص بر صغیر ہمارا جو خطہ ہے اس میں ترقی پسند تحریک ایک بہت یوں کہہ لیجیے کہ چلیں وہ ایک رد عمل کی تحریک بھی اگر کہی جا سکتی ہے. ادیبوں کی اس سے وابستگی بھی رہی, انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں, کچھ جلا وطن بھی ہوئے, لکھا بھی بہت کچھ اس موضوع پہ, اسی بیچ تقسیم کا بھی پھر سانحہ ہوا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے بعد ہمارے ادیب زیادہ بہتر سوسائٹی کی کوئی اصلاح میں کردار ادا کر سکتے تھے, یا کم از کم کمیٹڈ تو رہ سکتے تھے؟ بنیادی سوال شاید آپ میرا سمجھ گئے ہوں کہ میں ادیب کی کمٹمنٹ کے بارے میں ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کمیٹڈ ہونا کسی بھی نظریے سے وہ کتنا معنی رکھتا ہے اور اس سے کیا وہ سوسائٹی میں کچھ بہتر کام کر سکے گا؟ ادیب کی کمٹمنٹ ویسے کسی نظریے سے زیادہ اپنے معاشرے سے اپنے لوگوں سے ہونی چاہیے. اور اگر کسی اسٹرکٹ نظریے کا وہ فالوور ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے ادب میں کمی رہ جاتی ہے. ترقی پسند تحریک میرا خیال ہے بہت مفید تحریک تھی, اس جیسی اچھی چلی نہیں, لیکن اس نے جو ادب پیش کیا اس میں جیسے شاعری ہے تو اس میں کافی نظریے سے کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ اتنی برتر شاعری نہیں ہو سکی. جبکہ جیسے مجید امجد کی میں پڑھتا ہوں تو وہ ان سے بہت آگے کی شاعری نظر آتی ہے. اور مجید امجد کے ہاں وہ سارے سوال بھی نظر آتے ہیں جو ترقی پسندوں کے ہاں ہیں کہ بس ان کا لہجہ تھوڑا دھیما ہے شاید. ہاں نہیں الگ سے ہے, جیسے ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ میرے وطن کے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں رہے, ان کی دیکھ بھال کون کرے گا, اس موضوع پر بھی ان کی نظم ہے. یا وہ ہے کہ پنواڑی بہت شاندار پنواڑی نظم ہے, یعنی بہت غریب طبقے کے بہت سے لوگوں کے پر ان کی نظمیں, لیکن وہ الگ انداز کی ہیں, وہ کسی نظریے سے وابستہ ہو کر نہیں لکھی گئی. اسی طرح اور لوگوں کی ہیں. تو نظریے سے وابستگی اب تو خیر مجھے وہ بھی غنیمت لگتا ہے کیونکہ ہمارے جو کافی جو لکھنے والے ہیں ان کو نظریے کا پتہ ہی نہیں. کم از کم نظریے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ترقی پسند تحریک کیا تھی, اس کی ویلیوز کیا تھیں. اور یا مذہب کے بارے میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک قسم کا مذہبی حیضہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی جو ایسنس ہے کہ اقدار ہے, اقدار چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, مسیحیت ہو, ہندو مت بھی ہو, چاہے جی بالکل اور اسلام ہو, تو اس کی اقدار کیا ہیں. اور جیسے قرآن ہے تو وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس میں سے کچھ چیز سمجھیں اور تلوار لے کر نکل پڑیں. جو بھی آدمی آپ کے باتوں سے متفق نہیں ہے اس کا سر قلم کرنے نکل پڑے. تو پہلے تو وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی کی بات کرتے ہیں یہ سارے مذاہب جو ہیں. اور وہ بھی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, لیکن جو مذہب کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے اوپر بڑا فساد ہو رہا ہے. اور ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں تو وہ انٹرپریٹیشن
سے متعلق جو فساد ہیں اس کو لے کر بہت زیادہ وہ ہیں، اور سارے کے سارے اب جو فیس بک پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں ادیبوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ ان کو بالکل اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے برابر ہیں، ہاں اور ان سے اس سطح پر آ کر مکالمہ اور مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں ایک چیز اور بھی شامل ہے، اس پہ آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد لکھا بھی تھا کہ کم سے کم پہلے آپ اپنی روایات سے تو واقف ہوتا ہے جو آدمی، یعنی معاشرے کے سامنے اپنے کوئی تخلیقی چیز لے کر آ رہا ہے یا وہ ایکسپریس کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو مذہب ہو یا اس میں ہماری شعری روایات ہوں، اس روایت سے کٹا ہوا آدمی اگر بات کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری بات تو نہیں کر سکے گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز بھی اب ہم ایک وقت تھا کہ ہمارا ادیب چاہے وہ ترقی پسند تھا، کچھ تھا، وہ اپنا کلاسیک پڑھا ہوتا تھا، وہ اپنی روایت سے تو کم سے کم واقف تھا، چلے دوسرے نظریات سے نہ صحیح، تو یہ کبھی بھی تو اب پیدا ہو گئی نا۔ نہیں، یہ بھی ہے، روایت سے آگاہی دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو روایت میں خامیاں بھی نظر آتی ہیں، آپ اس کو رد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ فیض صاحب تھے، ان کے ہاں قرآن کی آیات کے حوالے ملتے ہیں، انہوں نے ایک ایم اے شاید عربی میں بھی کیا ہوا تھا، عربی بھی پڑھتے تھے، ان سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ کی حسرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن حفظ نہیں کر سکا۔ اس پہ ہمارے جو لبرل ہیں انہوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، حالانکہ یہ جیسے ہمارے ترقی پسندوں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یہ مذہب کو افیون سمجھتے ہیں، خدا کے خلاف ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، بلکہ جیل میں جب رہے تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ اس زمانے میں مذہبی لوگ بھی نظر بند تھے، تو سبط حسن صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ ایک عالم تھے، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، ان سے وہ پڑھتے تھے اور وہ سبط حسن صاحب سے پڑھتے، عطا اللہ شاہ بخاری تھی اور بالکل، ان کی عیادت کرنے بھی گئے تھے۔ ہاں، تو سبط حسن جیسے بڑا کون ہوگا، مطلب سبط حسن ایسے آدمی ہیں جن کو پڑھ کے یعنی کہ جو میرے ایک بچپن سے ہم ایک روایتی معاشرے میں، مذہبی معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں، تو ان خیالات پر ایک سوال اٹھے تھے۔ سبط حسن ایسے آدمی ہیں اور ان کا اپنا ذاتی تعلق اس طرح کا تھا۔ تو اب میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ جو لبرل ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے نمائندے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے معاشرے کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، وہ تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کے اتنے خلاف ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بس ایٹم بم مار کے ان کو ختم کر دیا جائے، اور آپ کلیبوریٹر بن گئے ہیں بجائے ریفارمسٹ کے۔ اگر آپ کلیبوریٹر بن چکے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو خود کو سیکولر کہتے ہیں ہلکے، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہیں، میں تو خود کو سیکولر کہتا ہوں، تو سیکولر تو وہ ہے جس کے لیے سارے ادیان برابر ہیں، اور میرا خیال ہے جو پاکستان میں جو بات ہونی چاہیے نا، وہ سماجی تبدیلی کی ہونی چاہیے، اور سیاسی اصلاحات کی ہونی چاہیے۔ سیاسی جو پابندیاں ہیں اور سماجی جو معاملات ہیں تو ان پر بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے عقائد پر براہ راست بات کریں۔ سبط حسن بڑی زبردست مثال ہے اس سلسلے میں۔ آپ دیکھیں، میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تھی ماضی کے مظہر، تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں کتاب پڑھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ اس کتاب میں وہ جملہ کون سا ہے جس کے اوپر مجھے غصہ آیا ہے، وہ پیراگراف کون سا ہے جس پر مجھے غصہ آیا ہے، جس سے میرے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، تو وہ میں تلاش نہیں کر پاتا تھا۔ تو اس طرح ہونا چاہیے۔ علی عباس جلال پوری ہیں، یہ دونوں بھی ان کے نشانے پر ہیں، یہ جو آج کے لبرل ہیں ان کے نشانے پر ہیں یہ لوگ۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے کہ سبط حسن صاحب اپنے نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے تھے، حالانکہ وہ نہیں لکھتے تھے، وہ بڑی اس کے اوپر داد پڑ رہی ہے کہ واہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ تو اصل میں اندر سے یہ نکلا اور وہ نکلا۔ کسی نے لکھ دیا کہ سبط حسن صاحب نے ایک دفعہ کسی مجلس میں شرکت کی تھی، تو کہیں کسی جلوس میں ننگے پاؤں چلے گئے، ننگے پاؤں چلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی تو یہ ہماری سیکولرزم کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ تو جیسے مذہب کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ لبرلزم میں پورے داخل ہو جاؤ۔ وہی اسی گھبراہٹ سے تنگ آ کر تو ہم مذہب سے ذرا باہر نکلے تھے کہ تھوڑی سانس آئے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، تو پھر ہم کیوں اس میں داخل ہوں گے اگر پورا ہمیں داخل ہونا ہے اس میں؟ اور اگر ہمیں کلیبوریٹر بننا ہے اپنی تہذیب کے خلاف، اپنے معاشرے کے خلاف کسی دوسری تہذیب کا کلیبوریٹر بننا ہے، تو اس سے تو بڑی زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور، جیسے اگر ہم اس کو بات کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دنیا میں جہاں بھی روشن خیالی کی، جس سے ہم کہتے تھے، جو تحریکیں سامنے آئیں،
انہوں نے اپنی روایات کو نہ صرف یہ کہ اس مطلب احترام میں، تو احترام کا لفظ تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہ کوئی باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت آپ کسی چیز کو کہیں گے اچھا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے. وہ ان کی شخصیت میں یا ان کے لوگ جو ان کے بڑے لوگ تھے ان کے کام میں وہ سب چیزیں گندھی بھی نظر آتی ہیں، مطلب وہ اس سے کوئی الگ نہیں ہے. نہیں، سب سے بڑی مثال میں سقراط کی دوں گا، جہاں سے یہ ساری جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ شروع ہوتی ہے. سقراط کو اس الزام میں سزائے موت دی گئی تھی، زہر کا پیالہ اس کے لیے تجویز کیا گیا تھا، کیونکہ وہ نوجوانوں کو جو ایک سسٹم تھا اس کے خلاف راغب کر رہا تھا، سوال کرنا سکھا رہا ہاں. تھا. تو اسے جب سزائے موت دی گئی، زہر کا پیالہ دیا گیا اس کو، تو اس نے دیوتاؤں کے نام کا تھوڑا سا زمین پر پھینکا، یعنی اسے جس الزام میں اسے پھانسی دی جا رہی ہے، اگر وہ چاہتا تو اس کا انکار کر دیتا، کہتا میں تو آپ کے دیوتاؤں کو مانتا ہوں، آپ کا جو سسٹم ہے اس کو مانتا ہوں. وہ اس نے نہیں کیا، اس نے ہی ڈیڈنٹ بج، اس کے آگے وہ جھکا نہیں. لیکن جب اسے زہر کا پیالہ دے دیا گیا تو چونکہ وہ روایت تھی، ایسا نہیں کہ وہ اس پر اعتقاد کر رہا تھا، تو تھوڑا سا پیالہ اس میں شراب جو تھوڑی سی تھی وہ زمین پر دیوتاؤں کے نام کی ڈالی. تو یہ فرق ہوتا ہے، مطلب روایت کو سمجھنے کا اور اس کا احترام آپ نہ کہیں، بس سمجھنا جو ہے اس کا، اور کلیبریٹر بننے کا. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ہاں جو پوسٹ ماڈرنزم، بلکہ اب تو میرا تو نہیں خیال کہ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے ماڈرنزم کو بھی پوری طرح سے سمجھ سکے، وہ اس کی غلط تشریحات اور تعبیرات کرتے رہے، لیکن پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی یا پوسٹ ماڈرن سوسائٹی میں یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے کہ ہمارے جو مطلب جن لوگوں سے ہمیں کچھ امید تھی، کوئی خستگی کی داد پانی کی، وہ تو ہم سے زیادہ ہی خراب ہیں. مطلب وہ ایسی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کانفرنس میں نہ بلائے جانے کا شکوہ ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فالوورز بڑھ جائیں تو میں کوئی ایسی انوکھی بات کر دوں جو بالکل نہیں ہو، جبکہ وہ حقیقتاً نئی نہیں ہوتی، وہ اس کو لکھنے کا کوئی ڈھنگ نیا پیش کر رہا ہوتا ہے. تو شاید یہ سوسائٹی میں جو آپ اصلاحات کی بھی جو بات کر رہے ہیں، اور سول سوسائٹی کو تو خاص طور پہ پہلے ٹھیک ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر مذہب بیزار، یا یوں کہہ لیں کہ مذہب سے تنگ آئے ہوئے لوگ ادھر دیکھیں تو ادھر بھی ہم سے زیادہ خراب معاملہ نظر آئے گا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ صرف آپ نے کافی زیادہ سوال، یہ 3-4 سوال ہیں. ایک تو پہلے تو ماڈرنزم کی بات کر لیتے ہیں. ماڈرنزم کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ ماڈرنزم ایک تحریک تھی جو 1940 سے پہلے چل رہی تھی ویسٹ میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اور وہ مصوری میں بھی چلی، اس میں بھی چلی. لیکن یہ اصل میں دو تحریکیں ہیں جو ادب میں ایک کے بعد ایک آتی رہی ہیں، ایک کلاسیسزم کی اور ایک رومانٹسزم کی. تو رومانٹسزم جو ہے اس میں انقلاب وغیرہ کی بات ہوتی ہے، اور یہ جب ورڈسورتھ کے دور میں رومانٹسسٹ شعراء تھے اس وقت بھی انقلاب کی بات ہوتی تھی. اور فرانس کا انقلاب جو آیا تھا اس زمانے میں، ان جو خاص ہم تو برطانیہ کا ادب زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے جو فرانس کا انقلاب آیا تھا اس سے متاثر تھے یہ جو شاعر تھے، شیلے خاص طور پر، یا باقی شاعر جو تھے، تو وہ رومانٹک پوئٹ وہ تھے. کلاسیسسٹ وہ ہوتا ہے جو اپنی روایت سے بڑا جڑا ہوا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس تناظر میں اب یہ رومانٹسزم کو کوئی مختلف نام دے دیا جاتا ہے. جو کلاسیسزم کے بعد جو تحریک آتی ہے، جیسے جو وکٹورین عہد تھا اسے بھی کلاسیسسٹ عہد کہا جا سکتا ہے بالکل. چاہے اسے وکٹورین کہا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اوپننگ جب ہوئی تو ایک قسم کی رومانٹسزم ہی ایک نئی صورت میں سامنے آیا، اور پھر یہ ماڈرنزم بھی آیا. اب یہ دیکھیے کہ جو بھی زمانہ آئے اس میں جو بھی شاعر یا جو بھی ادیب لکھ رہا ہوتا ہے وہ خود کو ماڈرن کہہ رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو 1940 سے پہلے جو ماڈرنسٹ تحریک تھی اس کو پھر اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ اصل میں جو پرانے ماڈرن ہوتے ہیں، میر اپنے زمانے کا ماڈرن شاعر تھا، غالب اپنے زمانے کا ماڈرن شاعر تھا. تو جو ماڈرن شاعر ہوتا ہے، ماڈرن ادیب ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد کینن کا حصہ بن جاتا ہے، روایت کا حصہ بن جاتا ہے. ایلیٹ نے جو بات کہی ہے، ہاں، روایت کا حصہ بن جاتا ہے. تو اور میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرنزم ہوتا ہے وہ جو آپ کی کلاسیکل روایت ہوتی ہے نا، اس کی ری انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. آپ کوئی بھی جدید آدمی بالکل جدید اوپرا نہیں ہو سکتا کہ بالکل اپنی بالکل روایت سے کٹا ہوا ہو. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جدید ترین بھی اچھی شاعری ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہونی چاہیے کہ اگر میں میر و غالب کی بزم میں بیٹھا ہوں تو وہ بھی کہیں کہ یار اس میں کوئی بات ہے. خاص طور پر غالب ہے، وہ اسے نثری نظم سنے تو وہ کہے کہ یار ہاں اس میں کوئی بات ہے، وزن میں تو یہ نہیں ہے لیکن اس میں کوئی بات ہے.
کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے. میرا خیال ہے کہ وہ کم از کم غالب تو ایسے ضرور کہیں گے کہ وہ اس کی تحسین کرے گا لازمی. تو یہ جو ماڈرنزم ہے یہ جو نوجوان ہے اس سے ماڈرنزم سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑی جدید شاعری کر رہا ہوں. بالکل. وقت کی کسوٹی پر جب اسے پرکھا جاتا ہے تو وہی ماڈرن شاعری جو ہے وہ پائیدار رہے گی، باقی رہے گی، جو ہمارے کینن سے کسی نہ کسی طرح جڑتی ہے، جو روایت کی کسی حد تک بازگشت ہوگی نا. بازگشت نہیں ہوتی، ری انٹرپریٹیشن. بازگشت اور ری انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. بازگشت تو ویسا ہوگا کہ آپ میر جیسی شاعری کر رہے ہیں، یہ ہو گئی بازگشت. ری انٹرپریٹیشن وہ ہے جس کی ایک مثال ہے کہ سودا کی ری انٹرپریٹیشن فیض صاحب نے کی. حسرت موہانی نے جو ہمارے وہ جو استعارے تھے نا غزل کے استعارے، ان کی ری انٹرپریٹیشن اور ری ویلیویشن حسرت موہانی نے کی. فیض صاحب نے سودا کی. اس کو کہتے ہیں جدید شاعری. اور اب یہ فیض صاحب اور حسرت موہانی ہماری کلاسیکی روایت کا حصہ بن چکے ہیں. یگانہ خود کو کتنا جدید کہتا تھا، سمجھتا تھا بھی. اب کیا وہ کینن کا حصہ ہے. اگر وہ کینن کا حصہ بن جائے تو وہ بڑی شاعری ہے. اس زمانے میں اور بھی تھے، ایک شاد عارفی تھے، انہوں نے بڑی انوکھی شاعری کرنے کی کوشش کی اور جدید بھی تھی. وہ اس طرح کینن کا حصہ نہیں بن پائے جس طرح اور ہیں. یا جیسے سلیم احمد نے بھی شاعری جس طرح کی ان کو میں ابھی ان کی پڑھ رہا تھا کتاب مشرق، تو کسی نے کہا کہ یہ جو سلیم احمد ہیں یہ تو یگانہ کی نقل کرتے ہیں. اب آپ کو یگانہ کسی کو یاد نہیں ہوں گے، ایون سلیم احمد نہیں یاد. تو جب شاعری اعتبار پاتی ہے نا تو وہ یہ اس میں فراموش ہو جاتا ہے کہ کس کس کا حصہ تھا اس میں، ان کے اس اوور میں ان کا یہ جو مجموعہ ہے اس میں کس کس کا حصہ تھا. تو جو اچھا شاعر ہوتا ہے، بڑا شاعر ہوتا ہے، وہ بہت سے چھوٹے شاعروں کو اپنے زمانے کے جو جدیدیت کی چھوٹی چھوٹی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو کھا کے بڑا شاعر بنتا ہے. جیسے فیض صاحب ہیں، انہوں نے ایک لہجہ دریافت کر لیا، اس میں بہت سے شاعروں کا حصہ شامل تھا. اختر شیرانی کا، حسرت موہانی کا حصہ شامل تھا، اس میں شامل تھا. لیکن اب ہمیں صرف وہ فیض کا ہی نظر آتا ہے. اور فیض نے جو کہا کہ وہ فیض گلشن میں وہی طرز فغاں ٹھہری ہے. ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. تو انہوں نے جو کینن طے کیا وہ باقی ترقی پسند تحریک کے لیے ایک نمونہ بن گیا، ایک ماڈل بن گیا. تو یہ ہے سلسلہ روایت کا. اور ماڈرنزم جو ہے وہ روایت کی ری انٹرپریٹیشن ہے، بازگشت نہیں ہے. تو اس میں ایک چیز بنیادی یہ رہ گئی کہ کیا سوسائٹی میں یہ تمام جو ہماری تبدیلیاں ہیں بالخصوص، اور چاہے اس کو ہم سیاسی سطح پہ بھی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ 60s کے بعد شروع ہوئی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو پوسٹ ماڈرنزم کے سوال کی طرف میں آ رہا تھا کہ ماڈرنزم بالکل ختم ہو گیا تھا، یا لوگوں کو یہ لگا کہ یار اس میں بھی کچھ نیا مزید تلاش کرنا چاہیے، اور یا پھر اس میں کسی حد تک کولونیلزم کا بھی حصہ رہا؟ پھر پوسٹ ماڈرنزم اس میں بہت سے موضوعات ہیں. اس میں سے ایک کو لے لیتے ہیں، جیسے اسٹرکچرلزم ہے. اسٹرکچرلزم کو لے لیتے تو اسٹرکچرلزم جو ہے ہمارے ہاں اس کی مزاحمت بھی ہوئی. ہمارے یہاں اصل میں جو مغرب سے جو چیز آتی ہے نا تو اس سے کچھ ہم اس کو شخص کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. دو رویے، یا تو بہت اچھے بہت تیزی سے قبول کر لیتے ہیں اسے، یا قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ لنڈے کا مال ہے، وہاں پرانا ہو گیا تو لے لیا. اسٹرکچرلزم تو میرا خیال ہے جو متن ہے اس کی انٹرپریٹیشن کی ایک کوشش ہے، اور ان اینڈنگ کوشش ہے کہ ایک متن ہے اور وہ اس متن کا اچھا ہونا بھی ضروری نہیں، اس متن کا اچھا ہونا بھی ضروری نہیں. یہ اس پہ مجھے ویسے ایک اس میں اعتراض بھی ہے کہ آپ اچھے متن کو تو لینا. اچھا اس متن کی جو اس میں معنی کی تلاش ہے نا وہ ان اینڈنگ ہے. یہ ہے اسٹرکچرلزم، یا اس کا ایک بنیادی یہ چیز ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے اتنا وہ بری چیز نہیں. اب تو وہاں مذہبی متون جو ہیں اس کا بھی اسٹرکچرل انالیسس کیا جا رہا ہے، ٹیکسچول انالیسس کیا جا رہا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے اب جیسے میر پر اتنا کام نہیں ہوا تھا، اب جو کام ہو رہا ہے اور ہوا ہے اس میں مجھے اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ کیسے اس کی معنی کو دریافت کیا جا رہا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے. باقی جو پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی ہے یا جو پوسٹ کلونیلزم یا کلونیلزم ہے اس کے سوال ریلیٹڈ تو ہیں لیکن وہ بالکل الگ شعبے ہیں، الگ ہیں وہ شعبے. اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو جی. اچھا دیکھیں، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ بڑی
ہم ظاہر ہے اگر دنیا کی سوسائٹی سے اگر موازنہ نہ بھی کریں تب بھی ہمیں اپنی ساخت میں تھوڑی سی انوکھی لگتی ہے. یعنی ہم نے مغرب کی تحریکات کا اثر بھی قبول کیا، اس میں ہم سیاسی سطح پہ بھی دیکھ لیں گے اور ادبی سطح پہ بھی، اور پھر اچانک سے ہم بالکل ایک اپنے خول میں بند ہونے لگے. پھر ہم دنیا کے کچھ مقاصد تھے ان کی نگہبانی بھی کرنے لگے. اب ایک بالکل ہی عجیب ایک سوسائٹی ہو گئی. یہ 40-50 سال کا جو خاص طور پہ دور گزرا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ 70s کے بعد کا جو دور ہے، اس میں سوسائٹی نے بہت تیزی سے وہ تبدیلی لی ہے جو شاید دنیا کے معاشروں میں آنے میں بہت وقت لگ جاتا. نہیں، دنیا میں بھی جیسے یہ آئی ٹی کا دور تقریباً 2000 میں شروع ہوا اور اب اے آئی کا شروع ہو رہا ہے، تو اس میں دنیا میں بھی بڑی تبدیلی آئی. ہماری معاشرے میں ایک تو ایسپریشن موجود ہے، ایسپریشن کہ اب اسے آپ درست کہیں یا غلط کہیں، وہ ایسپریشن ہے کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کو ایک مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے، ہاں ہاں ہاں، جس کو نشأۃ الثانیہ کہتے ہیں. اب آپ اس سے رینیسانس والا ہاں، پیریڈ جسے کہتے ہیں خاص طور پہ. اتفاق کریں یا اختلاف کریں، یا آپ اپنے معاشرے کو اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ایسپریشن موجود ہے ہمارے معاشرے میں. اس ایسپریشن کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مغربی ٹیکنالوجی، مغربی سائنسز، مغربی علوم جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے. یہ ہمارے جو فور فادرز تھے نا، جو کہ صرف قائد اعظم نہیں ہے، جو صرف علامہ اقبال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سر سید سے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں بھی یہ ایسپریشن موجود تھی، سر سید کے ہاں بھی موجود تھی. چاہے آپ انہیں جتنا نیچری کہیں، جتنا دہریہ کہیں، انہوں نے سارا کام مسلمانوں کے لیے کیا نا. چاہے ان کی تفسیر سے آپ اختلاف کر لیں، ان کے مذہبی عقائد سے اختلاف آپ کر لیں، وہ کام تو مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے نا. ان کے اندر ایسپریشن یہی والی موجود تھی جو اب تک 150 سال تک ابھی تک موجود ہے ہمارے معاشرے میں، کہ مسلمان کسی جگہ پہنچ جائیں. طبقاتی نظام کے بھی قائل تھے کسی حد تک، ہر مسلمان کو پڑھنے کا حق نہیں دے رہے تھے نا. ہاں، وہ تو خیر وہ اس زمانے میں تھی اشرافیہ، تو وہ اشرافیہ کے نمائندے بھی تھے، اور اس زمانے میں اس کی اتنی تفہیم بھی نہیں تھی. تو ایک یہ والا اس ویو سے آپ دیکھیں گے نا تو ایناکرونسٹک اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ ایک آدمی 1000 سال پہلے ہو اور وہ آج کے انسانی حقوق کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں. شیکسپیئر کو آپ دیکھیں کہ اس کے یہاں خواتین کے خلاف مسوجنسٹ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ 600 سال پہلے تھا. یا یہودیوں کے خلاف اس کے جو خیالات ہیں اینٹی سیمیٹک اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، سوسائٹی کی ایسپریشن آپ بتا رہے تھے، ہے، اس کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے پاکستانی سوسائٹی لیکن کو. اس ایسپریشن کا رستہ جو ہے نا وہ درست نہیں تھا. ہمارے جو رہنما آئے انہوں نے اس کو صحیح چینلائز نہیں کیا. ایک چیز یہ ایک ایسپریشن تو موجود تھی، یہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری ایک چیز جس سے ہم کٹ گئے وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان تو تھے لیکن ہم ہندی مسلمان تھے. یہ بڑی اہم چیز تھی. خطہ جو ہے نا وہ اگر ہم ہندوستان سے الگ بھی ہو گئے تو ہماری ایک تہذیب اس سے پہلے موجود تھی، وادی سندھ کی تہذیب، جو کہ اتفاق ایسا ہے، حسن اتفاق کے چاروں صوبے جو ہمارے ہیں ان میں اس کے نشانات ملتے ہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن کے، اور اس پہ ہندو اثرات بھی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صرف وہی کر لیں کہ منجو داڑو تھا، ٹیکسلا تھا، میر گڑھ تھا، اس کے بعد کو بھول جائیں. اس کے بعد کے جو 5000 سال ہیں نا اس میں بھی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو خطہ ہے پاکستان کا، اس میں زیادہ تر وہ لوگ آباد ہیں جو ایران اور افغانستان اور وسط ایشیا سے مسلسل آتے رہے ہیں. آج ایران کی آبادی کوئی 8-9 کروڑ ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے ڈبل لوگ ایرانی نژاد جو ہیں وہ پورے ہند و پاک میں موجود ہوں گے. افغانستان کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، اس سے 3-4 گنا لوگ جو افغانی نژاد ہیں وہ اس خطے میں موجود ہوں گے. کیونکہ یہ خطہ بڑا ویلکمنگ رہا ہے، کیونکہ جہاں ہمیشہ سے جو زراعت کی پیداوار ہے اور جہاں اتنے زیادہ جو دریا ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جنگجو ہونے کے بجائے اپنے زراعت پیشہ تھے. تو یہ جو یہاں سے قبائل آتے تھے افغانستان سے، وسط ایشیا سے، تو ان کے یہاں زراعت اتنی نہیں تھی، تو وہ سالانہ ہر سال 2 سال کے بعد لوٹ مار کے لیے آتے تھے. اور یہ جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں حملے، یہ تو باقاعدہ حملے ہیں جن کا ریکارڈ ہے کہ محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، فلانے نے اتنے کیے. اس کے علاوہ بھی آتے تھے، مطلب ڈاکو لٹیرے بھی آتے تھے، آ کے پنجاب کے میدانی علاقوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. تو ان سب کو ہم جو کچھ بھی ہیں یہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر ہیں کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہماری ایسپریشن ہے. ہم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس ایسپریشن کو ترک کر دیں. یہ ایسپریشن ترکی میں بھی موجود ہے جو 100 سال سے سیکولر ملک ہے. یہ آپ ترکی کے عام بندے سے ملیں گے نا، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کہے گا کہ ہاں مسلمان، اور وہ
آپ کا الگ انداز سے سواگت کرے گا. یہ ایک حقیقت ہے. دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم ہندی مسلمان ہیں, ہم ایرانی مسلمان نہیں ہیں, ہم افغانی مسلمان نہیں ہیں, ہم ترک نہیں ہیں, ہم عرب نہیں ہیں. اس تہذیب سے ہمارا رشتہ بڑا, ہم نے اس کو اون نہیں کیا. اس کو اون کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہم انڈیا سے ٹوٹے ہیں, اور انڈیا سے اور جو باقی ہند ہے اس سے ہمارا تعلق تھا اور ابھی بھی ہے. اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا بڑا ضروری تھا. اب وہ, اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک کمپوزٹ معاشرہ تھا تقسیم سے پہلے, اور جب تقسیم کا سوچا تھا اور پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا تو یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو کمپوزٹ معاشرہ ہے یہ بالکل مصفہ ہو جائے گا, کلین ہو جائے گا, اس میں صرف مسلمان رہیں گے. ہم ایسا ملک نہیں بنا رہے تھے کہ جس میں صرف اور صرف مسلمان رہتے ہوں. مسلمانوں کے لیے تو بنا رہے تھے, مگر ایسا ملک نہیں بنانا چاہ رہے تھے جس میں صرف مسلمان رہتے ہوں. تو یہ جو کلینزنگ ہوئی ہے خاص طور پر پنجاب میں, کیونکہ پنجاب جو ہے, پنجاب کاز دا شاٹس ہیئر ان پاکستان. تو پنجاب کا مصفہ ہونا جو ہے نا وہ بڑا سانحہ ہے کہ پنجاب سے ہندو اور سکھ چلے گئے, وہاں کے جو مشرقی پنجاب ہے وہاں سے سارے مسلمان چلے گئے. میں 10 سال پہلے دلی مجھے بلایا گیا تھا تو میں گیا, تو وہاں کے ریلوے اسٹیشنوں پہ ابھی بھی 3 رسم الخط میں اسٹیشن کے نام لکھے ہوتے تھے. اس کو دیکھ کے مجھے ایسے رونگٹے کھڑے ہوئے میرے کہ یہ بھی کبھی ہمارا تھا. اور وہ اقبال جو بات کرتے تھے کہ ہمارا اندلس ہم سے چھن گیا, ان کے پیروکار جو ہیں وہ سارا یہ امبالہ, امرتسر اور جلندھر اس کو چھوڑنے پہ کیسے راضی ہوئے؟ اب اس پہ اسٹیشنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی ایک مسلمان نہیں ہے. تو کیا یہ بات انہیں تنگ نہیں کرتی؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہاں پر بھی مسلمان ہوتے, یہاں پر ہندو سکھ ہوتے, ایک کمپوزٹ معاشرہ ہوتا, اور ہم تقسیم کے دکھوں کو بلا کے آگے چل سکتے, اور اس طرح دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے, اپنی تہذیب کو بھی اور اپنی مسلم ایسپریشن کو بھی. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے جو 4 صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی لسانی شناختیں بھی ہیں. ان سے ہماری جو مقتدرہ ہے وہ بڑی ہمیشہ سے ڈرتی رہی ہے. اور پنجاب والے تو اس پر خوش تھے کہ ہم جو ہے ہم نے اردو زبان اختیار کر لی اور ہم جو ہیں وہ ہم پاکستان ہیں. لیکن باقی جو 3 صوبے ہیں جب بھی وہاں پر اپنی زبان پر اصرار ہوا تو اسے شک کی نظروں سے دیکھا گیا. حالانکہ اگر یہ 2 چیزیں قبول کر لی جائیں تو یہ تیسری چیز قبول کرنا بھی آسان ہے. ہندوستان میں بھی بہت سی زبانیں تھیں. نہرو کے زمانے میں انہوں نے لسانی اکائیاں بنانے پر کا مطالبہ کیا تو نہرو نے بنا دی ان کی لسانی اکائیاں, لیکن اس سے بھارت ٹوٹا نہیں اور مضبوط ہوا. 3 لینگویج پالیسی جو انہوں نے کی نا خاص طور پہ. ایک کتاب ہے ایم.جے. اکبر کی, انڈیا دا سیج ود ان. اس کو پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ انڈیا کو جو چیلنجز درپیش تھے وہ تو پاکستان سے بھی زیادہ تھے. ایگزیکٹلی. یعنی اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سارے چیلنجز کا بتا سکوں. اتنے زیادہ چیلنجز تھے جس کو نہرو نے اپنے 46 سے 64 تک 18 سال کے دوران ان چیلنجز کو حل کیا, اور بالکل جو ہے نا انڈیا کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا. بلکہ اگر پاکستان ان کے ساتھ رہتا تو وہ یہ سارے کام شاید نہ کر پاتے, کیونکہ ایک مسلسل ایک اپوزیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا, اور ایک مضبوط اپوزیشن کا سامنا تھا نا. اور شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا الگ ہی کر دیں. اچھا, اس میں لیکن ایک بات اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ بات ہمارے یہاں بہت زیادہ کی بھی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک ماڈل یہ بھی آیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے انڈیا میں نہرو کا جو آئیڈیا آف انڈیا تھا وہ بہت انکلوسیو بھی تھا, اور وہ اس میں زبان, کلچر اور ہر چیز کو انہوں نے ایک ساتھ لے کر چلے. ہمارے یہاں شروع میں کچھ کوششیں ہوئیں, پھر ہمارے یہاں کو ایسا لگتا ہے کہ مستقل کوئی کوشش ایسی نظر نہیں آتی. اس کے باوجود ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ ایک خاص طرح کا جنگوئزم جو ہے وہ پنپتا رہتا ہے, اور آج ہندوستان بھی تقریباً وہیں کھڑا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا, اور عام طور پہ لوگ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ نہیں, یہ جو فنامنا ہے انڈیا میں, یہ ایسا نہیں کہ نیا فنامنا ہے. جو نہرو کا جو آئیڈیا تھا یا اس کا جو آئیڈیا آف انڈیا تھا اس میں مسلمانوں کی جو ایسپریشن ہے نا جس کا بھی ذکر کر رہا تھا وہ مسنگ تھی, وہ ہمیشہ سے مسنگ تھی. اس کا احساس مسلمانوں کو تھا, اور اس کا احساس ان لوگوں کو بھی ہوا جو وہاں رہ گئے. وہ مسلمانوں کی ایسپریشن جو تھی, اس کے علاوہ زبان کی بھی ایسپریشن تھی. جوش صاحب پاکستان اس لیے انہوں نے کہا کہ وہاں تو اردو ختم ہو جائے گی, میں وہاں چلا جاتا ہوں.
یہاں آ کے انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا، اس کی وجہ سے پھنس گئے، جو نظریہ پاکستان سے کے خلاف تھا. تو دونوں چیزیں ایکسیپٹ کرنے کا رجحان کم تھا. اور نہرو کا جو آئیڈیا آف انڈیا تھا وہ بہت پڑھا لکھا صاحب بصیرت آدمی تھا. جیسے اس نے انڈیا کو بنایا ہے، میرا تو خیال ہے کہ جو پچھلی صدی ہے اس کا سب سے بڑا آدمی لوگ کہتے ہیں کہ چرچل تھا، میرا تو خیال ہے نہرو تھا. اور گاندھی سے بڑا آدمی ثابت ہوگا ہسٹری میں، گاندھی سے بڑا ثابت ہوگا، کیونکہ گاندھی نے مذہب کو سیاست میں داخل کیا، چاہے وہ جتنے بھی نیک نیت کیوں نہ ہو. نہرو ان سے زیادہ سیکولر تھے، گاندھی سے بھی زیادہ سیکولر تھے، کیونکہ وہ اپنے انداز و اطوار میں بھی سیکولر تھے. گاندھی اپنے انداز و اطوار میں سیکولر نہیں لگتے تھے، چاہے جتنے بھی سیکولر ہوں. ان کو دیکھ کے کچھ مسلمان کہے گا کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ بندہ جو ہے. لیکن نہرو تو سیکولر تھے، لیکن ان کے آئیڈیا آف انڈیا میں یہ مسلمانوں کی ایسپریشن یہ مسنگ تھی، اور یہ آہستہ آہستہ پھر بڑھی ہے. اس کے اوپر پلے کیا گیا ہے اس بات پر کہ پاکستان کو ہم سے کاٹ دیا، اور ان لوگوں نے ووٹ دے کر کاٹا جو ابھی انڈیا میں رہ رہے ہیں. تو جو ہیٹ پالیٹکس ہے یہ اور بھی ملکوں میں بہت رہی، اور اس کی بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ جیلن ہوتے ہیں. پھر یہ جو نیشنلزم کا آئیڈیا ہے یہ بھی ویسٹرن آئیڈیا ہے. یہ بھی ویسٹرن آئیڈیا ہے. یعنی انڈیا جو ہے ایک بر اعظم تھا، اس میں مختلف رجواڑے تھے، اور جہاں جہاں برطانیہ کی حکومت تھی وہاں تاریخ پڑھائی جاتی تھی، اور وہاں پھڈے ہوتے تھے کہ مسلمان اچھے تھے یا ہندو اچھے تھے. جہاں جہاں یہ تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی تھی نا، جتنی 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں، وہاں چاہے ہندو 95% تھے وہ، اور راجا جو ہے مسلمان تھا تو ان کو مسئلہ نہیں تھا، یا راجا ہندو تھا اور مسلمان 80% تھے تو ان کو مسلمانوں کو مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر یہ سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں. اور جب سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں تو اقتدار کی کشمکش نہیں تھی. جب اقتدار کی کشمکش ہوتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہیٹ پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. بتایا ہمیں جاتا ہے کہ آپ کے سارے جو دکھ ہیں ان کا سبب یہ ہے، پن پوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ ہے، یہ لوٹ کے کھا گیا، یہ چوری کر کے چور ہے یہ، اور یہ جو ہے جیسے یورپ میں تھا یہودیوں کے خلاف ایک نفرت بنی، ہیٹ پالیٹکس. ان رجواڑوں میں جیسے ہی انڈیا کا حصہ بنے تو پھر وہاں بھی یہ شروع ہو گئی. تو یہ افریقہ میں بھی یہ ہوا ہے. جو وہاں پوسٹ کلونیل رائٹرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو فٹے سے لکیریں آپ دیکھیں کہ افریقہ میں کھینچی ہوئی لگتی ہیں کہ کسی نے فٹے سے لکیریں کھینچ دی ہیں. تو وہاں پر بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی نیشن کا تصور نہیں تھا. یہ تصور بھی ویسٹرن ہے. اس تصور نے بھی بڑا کام خراب کیا. اس کے بارے میں علامہ اقبال نے جو پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے تصور، مغربی تصور جمہوریت جسے کہا، نہیں جمہوریت کا نہیں، قومیت کا جو تصور ہے یہ خطرناک ہے بڑا. کیونکہ اس کی وجہ سے یہ خدشہ جینونلی موجود تھا کہ مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے اور ہندو ہمیشہ اکثریت میں رہیں گے. یہ بھی امکان تو یہ بھی تھا کہ کوئی پارٹی جو ہے جیسے ہندو ووٹ 2 حصوں میں بٹ گیا تو مسلمان بھی برسر اقتدار آ سکتے تھے. لیکن وہ ہوتا یہی کہ فلانی پارٹی جو ہے مسلم ووٹ کا بڑا چنک اس کی طرف جاتا ہے. ابھی بھی کانگریس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ووٹ لیتی ہے، یا وہ ملائم سنگھ یادو تھے کہ یہ مسلمانوں کے ووٹ لیتے ہیں، انہیں مولوی ملائم سنگھ کہا جاتا ہے. تو یہ تو اس ویسٹرن کانسیپٹ کا پودا یہاں لگانے سے یہ نقصان تو ہونا تھا، اور یہ بھی مسلمان دیکھ رہے تھے. ایسا نہیں کہ جو پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا بالکل ہی غیر منطقی تھا، کوئی آؤٹ آف دا بلیو آئیڈیا آیا تھا. اگر پاکستان نہ بھی بنتا تو ابھی تک کہیں نہ کہیں تحریک چل رہی ہوتی اس کی. دوسرا یہ کہ ہمارے یہ جو سرحدی صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس میں مسلسل شورش چل رہی ہوتی، 70-80 سال سے مسلسل چل رہی ہوتی. تو یہ جو چیزیں ہو گئیں ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہے. اور جن چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جیسے ہمارا تہذیبی تعلق جو ہے بھارت سے، اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بلکہ اس میں جیسے آپ نے ایک چیز بات کی، میں آج کل ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جو یہ تہذیبی تعلق ہے، جیسے ایران کی بھی ہم ایک مثال لیں. آج ایران ایک زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی، اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ان کا اپنی روایت سے تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میرا خیال اس معاملے میں آپ کسی میں فرق نہیں کر سکتے کہ اس نظریے صرف وہ ہے. وہ علی لاری جانی کا بیان میں پڑھ رہا تھا کہ ہم اپنی 6000 سالہ تہذیب کا تحفظ کریں گے. اسے اعلیٰ کیا مذہبی حکومت کہتے ہیں. طالبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پہ اتنے 1000 سال سے کسی نے قبضہ نہیں کیا، حالانکہ وہ درست نہیں ہے.
تو ان کے ہاں یہ موجود ہے، لیکن ہم اس سے ہچکچاتے اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں پھر جو اکائیاں ہیں وہ ایک نہیں ہیں. ایک نہیں. جیسے بنگلہ دیش میں ایک اکائی ہے، لسانی اکائی ایک ہے، ہمارے یہاں 6 ہیں اکائیاں یا 5-6 ہیں. اس وجہ سے ہم ہچکچاتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ ذرا اپنی آزادی کا مطالبہ نہ کرنے لگیں. لیکن میرا خیال ہے ہمارے آئین میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ ان کو جتنی سپیس دی گئی ہے، اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جسے اب تباہ کر دیا گیا ہے، ابھی جو ترامیم مزید ہوئی ہیں، تو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا جو آئین تھا وہ بڑا وفاقی حد تک، وفاقی آئین جو تھا وہ بڑا صحیح ہو گیا تھا. اور جو وفاق ہے یا فیڈریشن ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ وفاق ایک ایسا، وفاق کا مطلب ہے جیسے پاکستان میں ایک ایسی گھوڑا گاڑی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے ہوں. اگر ایک گھوڑا بڑا فٹ ہے، تندرست و توانا ہے، تیز دوڑ رہا ہے، 3 گھوڑے مریل ہیں، تو وفاق کی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کو پنجاب کو سمجھنے کی خاص طور پر ضرورت ہے، اور کراچی والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ وہ جامی چانڈیو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی نے پنجاب کے سیاستدانوں سے پڑھنے کی زحمت کی ہوگی. وہ بڑی سنجیدہ کوشش ہے. کراچی بھی والے جو ہیں وہ بھی، جیسے سندھ کے جو معاملات ہوتے ہیں، سندھ کا پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو یہی نہیں معلوم کہ اگر سندھ میں پانی نہ آیا، دریائے سندھ میں پانی نہ آیا، تو کراچی میں بھی پانی نہیں آئے گا. یہ اس کے اوپر سیریس نہیں ہوتے، اس کے اوپر کوئی مظاہرے وغیرہ یہاں نہیں ہو رہے ہوتے. تو میں اس میں صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک جو ہم نے جیسے مثالیں لی ایران یا افغانستان یا اور بھی جگہوں پہ، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ یہ والے مسائل نہیں کہ وہاں مختلف مطلب ایک تو لسانی اور نسلی، ان کا ایک میٹا کلچر لیکن ہمیں نظر آتا ہے ایک بن گیا ہے. ہمارے یہاں اس کے کیا ہو سکتا تھا نبل بدل کے ایک میٹا کلچر بنتا؟ ہم کوئی خوف ہے نا ہمیں کہ اگر ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ مطلب یعنی اس گھوڑے کو ذرا سا الگ کیا تو بھاگ جائے گا. یہ ہے. ایران میں بھی ہے، ایران میں بھی مختلف قومیتیں ہیں، بلکہ سنی بھی بہت بڑی تعداد میں. افغانستان میں بھی ہیں، اور افغانستان کے جیسے یہ جو بھی پختون وہاں حکمران آتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے پختون اپنے علاقے سمیت اس میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کو ذرا ایج حاصل ہو جائے، کیونکہ وہاں بڑا ٹرکی ہے. وہ جو ان کی آبادی کا ریشو ہے کوئی 55-45 کا ہے. باقی جو ایتھنیسٹیز ہیں وہ ایک نہیں ہے، تاجک اور ازبک اور ہزارہ. اگر وہ ایک ہی کمیونٹی ہوتی تو پھر ان کو اور مسئلہ ہوتا. وہ 3 الگ الگ ہیں، تو ان میں سے کسی کو یہ ساتھ ملا لیتے ہیں. تو وہاں ان کا یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ ڈیورنڈ لائن قبول کرنے میں ان کو تعامل ہے. ایران جیسے میں نے کہا وہاں بھی بہت سی ایتھنیسٹیز ہیں، لیکن وہ نیا ملک نہیں ہے، وہاں پر کسی کلونیل طاقت نے قبضہ نہیں کیا. تو وہاں یہ جو کانسیپٹس ہیں وہ جو چھوٹی لسانی اکائیوں کے خود کو پرومیننٹ کرنے کے، اپنا الگ ملک بنانے کے، وہ ذرا کم ہیں. پاکستان نیا ملک پاکستان بھی نہیں ہے، میرے خیال میں تو نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کی تاریخ 1947 سے شروع کرتے ہیں نا تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے سے ہم شروع کریں نا کہ سندھ کی پرانی تہذیب ہے، سندھ اور پنجاب کا ایک تعلق ہے، وادی سندھ سے ایک تعلق ہے، بلکہ ہمارے حصے میں جو خیبر پختونخوا آیا ہے وہاں پر بھی اس تہذیب کے اثرات ہیں. بلوچستان میں مہر گڑھ ہے. تو ہم ایک پرانی تہذیب کا حصہ بھی ہیں، اس کو مان کر چلیں تو ہم پھر ایک نیا ملک نہیں رہتے. تو یہ جو جیسے ترکی بھی ہے، ترکی میں بھی نیشنلزم کا کانسیپٹ ساتھ ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ مسلمانوں والی ایسپریشن ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن اب ترکی کا دیکھیں، جدید ترکی کا جو بانی آتا ترک، وہ سیکولر بھی تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اسی ترکی میں جو 1924 میں مسلمانوں کا ریشو تھا اس سے اب بڑھ چکا ہے. یعنی وہاں سے بھی یونانی جو کہ کرسچنس تھے ان کو نکالا گیا یا وہ چلے گئے، اور یونان میں جو مسلمان رہتے تھے وہ چلے گئے. تو ازمیر جیسے اس میں بہت زیادہ تھے یونانی. استنبول کے یونانیوں کا ذکر تو اورہان پامک نے کیا. ایسا یہی اتا ترک جو تھا، اس کو شام کا تحفظ کرنے کے لیے جب کہا گیا کہ شام مقبوضات میں شامل تھا ترکی کے، تو اس نے اتنا سیریسلی اس کا تحفظ نہیں کیا. لیکن یہ جو گیلیپولی ہے، یہاں پر وہ اس کے ایک سپاہی کٹ مرا اس کے تحفظ کے لیے، جہاں وہ ایزنیک فورسز آئی تھیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی فورسز، بڑی مشہور وہاں مارکا ہے. تو کیونکہ اس کو وہ ترکی کا حصہ سمجھتا تھا، تو اس نے یہ جو ابھی ترکی ہے اس کو قرار دیا کہ یہ ہے ترکی. ری فاؤنڈیشن جو خیر وہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی کہ ترکی کے بالکل سامنے نظر آنے والے جزیرے جو ہیں نا وہ بھی یونان کو دے دیے گئے. مطلب آپ دیکھیں کہ یونان کے کوئی 500 جزیرے ہیں یونان کو دے دیے گئے ہیں. یہ فرسٹ ورلڈ وار میں اس کی شکست کے بعد.
اور ایسے جزیرے بھی جو آپ نقشے میں دیکھیں تو بالکل آپ کو لگے گا یہ تو ترکی کا ترکی حصہ کے ہے۔ بالکل حصہ ہے، یعنی کہ بالکل ایسا لگتا ہے زمین سے بھی ٹکڑا کٹا ہے، وہ بھی یونان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اس کو تسلیم کیا، وہ جو لوسان کا معاہدہ تھا، ہاں مان ہے۔ تو اس کے تحت یہ ان کو ملے ہیں۔ لیکن وہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں قومیت کا تصور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی، ترکی میں بھی۔ افغانستان تو ایک جدید ریاست نہیں بن سکا کبھی بھی، تو اس کے اور مسائل ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے دیکھا، جو آپ نے یہ ساری بحث کی اور یہ ساری بات ہمیں جو ہے نا اس سے سمجھانے کی کوشش کی تاریخ کی مثالوں سے، ہم آج کے آدمی کو دیکھتے ہیں اپنے خاص طور پہ، مطلب آج سے مراد میری یہ سمجھ لیں کہ جو آج کچھ لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے یا جو کچھ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، اب وہ اگر روایتی چیزیں بھی نہیں پڑھ رہا اور اپنے عصر کی چیزیں بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود وہ بضد ہے کہ وہ کچھ لکھے گا بھی اور لوگ اسے تسلیم بھی کریں۔ نہیں، اس کو اپنے معاملات ہوتے ہیں نا، کہ مطلب کچھ کرید ہوتی ہے تو اس پہ لکھتا ہے، تو لیکن he wouldn't be able to go very far، تو بہت آگے نہیں جا سکتا۔ اگر آپ نے بہت آگے جانا ہے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ میر اور غالب کو شعر اپنا سنا رہے ہیں، اپنی نظم سنا رہے ہیں، اور جس طرح وہ اپنے زمانے سے آگاہ تھے اس طرح ہمیں کم از کم ہونا چاہیے عصری آگاہی۔ ایک اور چیز ہے کہ اردو میں جتنے بڑے شاعر تھے نا وہ سب بڑے عالم بھی تھے۔ یہ ہمارے لوگ اس کو اکثر فراموش کر جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جیسے غزل کے کافی زیادہ شاعر ہیں کہ قافیہ لے کے میں نے وہ درزی کی طرح اس کو ویترنا شروع کر دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں ویترنا، کہ وہ درزی ہوتا ہے نا گز لے کے ایسے کاٹ رہا ہوتا ہے، ایسے کاٹ رہا رکھا ہوتا ہے نا اس کو، ایک ایک گز کا کاٹ رہا ہوتا ہے، تو ایسے یہ قافیے بناتے اگر چلے جائیں گے تو یہ، اور پھر یہ کہ ایک ہی زبان اگر کوئی جانتا ہے تو ہماری اردو کی روایت تو یہ نہیں ہے۔ ہماری اردو کی روایت میں جتنے بڑے شاعر تھے وہ ملٹی لنگول تھے، بالکل ایسے ہی، شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھ لیں سب عالم تھے۔ انیس کتنے بڑے عالم تھے، میر و غالب اور اقبال تو تھے، اور بڑے بڑے عالم تھے، حالی کتنے بڑے عالم تھے، مومن، جامع العلوم، کتنے علوم ان کو آتے تھے۔ یہ سارے لوگ، ہمارے استاد ذوق کتنے بڑے عالم تھے، اور ان سب کا مذہبی علم بھی بہت زیادہ تھا۔ حافظ شیرازی جو ہیں وہ قرآن کے حافظ تھے، اس لیے حافظ تھے، شیرازی تھے۔ تو جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کریٹیک بھی کر سکتے ہیں، اس سے مزہ بھی لے سکتے ہیں، چیزہ جس کو کہتے ہیں، چیزہ بھی لے سکتے ہیں، جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں۔ حافظ نے سب سے زیادہ چیزہ لیا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم کچھ اس طرف بھی آتے ہیں کہ آپ جب جس جنریشن میں ہیں، آپ کا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ آپ نے کیسے پڑھنا شروع کیا؟ کن لوگوں نے شروع میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ متاثر کیا؟ یہ یا اور اس سوال کو ہم اس طرح فریز کر لیتے ہیں تاکہ سننے والے کی آسانی بھی ہو، کیا ایسی چیز ہے، یعنی کچھ، مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کو ٹونک یا سیرپ اسے دیں کہ بھائی یہ پڑھو تو تمہیں لکھنا آ جائے گا۔ روایت، ہم نے ایک بات تو بالکل طے کر لی کہ جی روایت سے آگاہی رکھنا ضروری ہے، زبانیں بھی آنی چاہیے۔ کچھ ایسے ادیب جن کو پڑھ کر آپ کو لگا کہ یار ہاں میں لکھ بھی سکتا ہوں، یا میں پہلے سے رہتا مجھ میں اور نکھار پیدا ہو گیا کہ میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا جو لکھنے کا کام ہے نا، پہلے تو انسان کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ چاہے 10 بہن بھائیوں کا بھی ایک بھائی ہو 5ویں نمبر کا، تو کسی نہ کسی سطح پر خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ان سے باتیں کرنے میں، گپ شپ کرنے میں اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کچھ اس کے اور معاملات ہوتے ہیں۔ وہ ایک جلیل علی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اس دل میں کوئی نخل سعادت ہے یقیناً، جس دل کو زمانے کی ہوا راس نہ آئی۔ تو اس میں کچھ ہوتی ہے مثلاً کہ وہ اس کلاس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوگا، دوستوں میں سے گلے میں لگا نہیں، یا ایون گلے میں لگا بھی تو اس میں کوئی ہوتا ہے، تو وہ کیڑا ایک تو پہلے تو ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے آپ میں تو آپ زبردستی وہ کیڑا تو پیدا نہیں کر سکتے، چاہے آپ 20 کتابیں پڑھتے رہیں، بہت سی کتابیں پڑھتے رہیں۔ یعنی اگر آپ ہر چیز سے مطمئن ہوں گے تو پھر وہ آپ کے اندر نہیں آ سکتا۔ عدم اطمینان ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اپنی روایت کا علم، اس روایت سے عدم اطمینان بھی ضروری ہے۔ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور عدم اطمینان ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارا معاشرہ اگر بہت اچھا ہو جائے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ فرانس اور جرمنی اور امریکہ اور برطانیہ کے معاشرے ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں نا، وہاں کی سوسائٹی میں جو ادیب پیدا ہو رہے ہیں ان کو اپنے معاشروں سے مطمئن نہیں ہے، وہ کچھ شکایات ہیں، کچھ سوالات ہیں، جو اس معاشرے میں انسانوں کا انسانوں سے رشتہ ہے اس سے مطمئن نہیں ہے وہ، اس لیے وہ ادیب بنے ہیں۔ تو یہ عدم اطمینان ضروری ہے۔ اس عدم اطمینان کے بعد آپ کو اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے جس سے مجھے عدم اطمینان ہے۔
پھر یہ چیز بعد میں آتی ہے کہ آپ نے نکھار کیسے پیدا کرنا ہے. ظاہر ہے آپ نے اپنی روایت کا مطالعہ کرنا ہے, اپنے بہترین لوگوں کا مطالعہ کرنا ہے, پھر باہر کے لوگوں کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ کو عصری آگاہی آپ کو ہو سکے, تہذیبی مطالعہ کرنا ہے. اگر نہیں کرنا تو چھوٹی موٹی آپ شاعری کرتے رہیں, وہ آپ کی چل جائے گی, آپ اچھے شاعر بھی بن سکتے ہیں, مشاعرے میں داد بھی لے سکتے ہیں. تو یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ جیسے آپ نے سبط حسن کا تو آپ بتایا کہ آپ نے ان کو پڑھا, پہلی چیز ایسی کیا لگتی ہے آپ کو, لگتا ہے کہ آپ باقاعدہ متوجہ ہوئے کہ اب مجھے بالاستیاب چیزوں کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے؟ یا میرے والد تو ایئر فورس میں تھے, اور میرے اندر تو ایک مزاحمت تھی کہ میں رائٹر نہیں بنوں گا, میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں. پہلے میں تو وہ ٹریجر آئیلینڈ پڑھا کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں پائرٹ بننا چاہیے, خالد اختر کی طرح, اور مجھے اسکوبا ڈائیور بننا چاہیے یا پائلٹ بننا چاہیے. تو میں سوچتا تھا کہ ادب جو ہے وہ ایک سائیڈ کک کی طرح جو ہے میرے ساتھ رہے گا, لیکن یہ پھر لڑ گیا ایک قسم کا. جب میں بی اے میں تھا تو یہ رفاقت حیات ان کے چھوٹے بھائی شجاعت علی میرے ساتھ, انگریزی کا ناول جنہوں نے لکھا ہے ابھی. ہاں, تو یہ ہم کلاس فیلو تھے. ایک تیسرا ہمارا غیور حسین بھی تھا. تو میرا خیال ہے ان دنوں کچھ یہ طے ہوا, میں نے تب بھی طے نہیں کیا, میں سوچتا تھا کہ مجھے CSS کرنا چاہیے. تو ان دنوں ادب سے دلچسپی زیادہ ہو گئی کیونکہ میں اکیلا بھی رہا ایک سال وہاں پر. تو ان دنوں ہی سبط حسن کو بھی پڑھا, لیکن سبط حسن کے اثرات تو فکری تھے, شاعری جو ہے اور وہ تو دوسرے ہیں اثرات. جیسے ہم انگریزی فکشن پڑھتے تھے, D.H. لارنس ان دنوں بڑا پسند تھا, جب میں نوجوان تھا مجھے بہت پسند تھا, اور اس کا سب کچھ میں نے پڑھا. پھر ملان کنڈیرا اس کے بعد پسند آیا. تو ملان کنڈیرا کو پڑھنے سے پہلے میرا نہیں خیال تھا کہ میں کبھی فکشن لکھوں گا. میرا خیال تھا کہ شاعری کروں گا اور فکشن پڑھتا رہوں گا. فکشن سے دلچسپی تھی تو میرا خیال تھا کہ مطالعے کی حد تک ہوگی. لیکن کنڈیرا کی ایک کتاب تھی جلاوطنی, اس میں اس کی ایسی ڈیبیٹس تھیں جو وجود سے متعلق, جو آنٹولوجیکل اس کی بحثیں تھیں مظہریاتی. تو انہوں نے تو بڑا دیرپا اثر مجھ پر چھوڑا, کیونکہ مجھے لگا کہ جو میرے سوالات ہیں وہ ان سوالات سے کنیکٹڈ ہے ملان کنڈیرا. اس کے بعد خیر اور بھی, جیسے امبرٹو ایکو ہے, نیم آف دا روز, تو اس کا جیسے ناول ہے وہ مجھے کامل ترین ناول لگتا ہے. نیم آف دا روز کامل ترین اس لیے کہ وہ جو لیئرڈ ناول تھا وہ یولیسس بھی تھا, کہ یولیسس بیک وقت ایک دن کی کہانی بھی ہے, اس کے ساتھ ہر چیپٹر میں پیرالل ہیں کچھ چیزیں, ہر چیپٹر میں کسی نہ کسی اسلوب کی نقل بھی کی گئی ہے, کسی نہ کسی میوزک کا بیان ہے. کچھ پیراگرافس ہیں اوڈیسی کا ایک چیپٹر جو ہے اس کا پیرالل ہے. اوڈیسی کا ہر ایک چیپٹر اس کا پیرالل ہے, اوڈیسی کے کردار اس کے پیرالل ہیں. تو خیر میں نے 4 درویش اور ایک کچھوا میں کوشش کی کہ وہ جو قصہ چہار درویش ہے اس کے کچھ کرداروں کو پیرالل لایا جائے. اچھا, تو نیم آف دا روز میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ نیم آف دا روز زیادہ ریڈیبل ہے, اور جو یولیسس ہے وہ بنیادی طور پر ایک لسانی اختراع ہے, ایک لینگویج گیم ہے. لیکن نیم آف دا روز جو ہے وہ جو وہاں کی کمپریہنشن جو ہے وہ ایک قاری کے طور پہ جو ہے وہ آسان ہے. وہ ایک پہلی سطح پر ایک وہ جاسوسی ناول ہے, ایسے لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے جاسوسی ناول, کسی قتل کی تحقیقات ہو رہی ہے اس میں. لیکن امبرٹو ایکو جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ وہ سیکولر سے بڑھ کر خود کو لاطین کہتا تھا, لیکن جو ازمنہ وسطیٰ ہے یورپ کا, اس کا سب سے بڑا عالم وہ تھا. سیمیوٹکس کا تو عالم تھا, اور وہ بھی اس کی جو مذہبی سیمیوٹکس ہے نا ان کا, اس کو بڑا گہرا علم تھا. لیکن اس کے علاوہ وہ جو ڈارک ایجز جس کو کہتے ہیں, وہ اسے ڈارک ایجز نہیں سمجھتا, اس کا بہت بڑا عالم تھا وہ. یہ ہمارے لیے یہ بھی مثال بن سکتا ہے کہ ہمارے لیے اپنی روایت کا, اپنے دینی متون کا علم کتنا زیادہ ضروری ہے. امبرٹو ایکو کو تھا جیسے اپنے دینی متون کا علم, وہ جو ہیں ان کے فلسفی, وہ کیا نام تھا اس کا, سینٹ آگسٹائن, اس کا کتنا بڑا عالم تھا وہ. تو یہ چیز آپ کو اپنے ہاں جب آپ پڑھے تو یہاں اپنے ہاں کوئی ایسی مثال ملی, ایسا مجموعہ جس ادیب کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس طرح کا تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جو اتنی سطحوں پر ہو, اتنی سطحوں پر ہو. ہمارے لوگ تو بڑے عالم تھے, لیکن انہوں نے فکشن بھی نہیں کیا, فکشن میں اس کا اظہار نہیں کیا. فکشن اصل میں نئی چیز ہے,
اور ابھی بھی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ کہانی جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا قاری ایک ایسا طفل ہے جو اپنی دادی اماں سے بس مزے مزے کی کہانی سننا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ، اور بلکہ ہمارا جو ادیب ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کہانی پن نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے. بھائی اگر آپ ادیب جو ہیں اس کی بھی بطور قاری سطح بلند نہیں ہو سکی تو پھر قاری کی کیسی ہوگی؟ تو ذرا رائٹر کو بھی چیلنج دینا چاہیے اور قاری کو بھی چیلنج قبول کرنا چاہیے کہ کوئی سادہ خوشبو مجھے چیز دے رہا ہے تو اس کے بجائے ذرا میں چیلنج قبول کروں، کوئی چیز ڈیکوڈ کروں میں ہاں اس کو پڑھتے ہوئے. کچھ ڈیکوڈ کرنے کے لیے ہو تو کچھ، جیسے غالب کا شعر ہے، ہاں آپ 1800 شعروں کا دیوان 150 سال سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے شعر ڈیکوڈ کرنے میں مزہ آتا ہے. بالکل گنجینہ معنی کا طلسم. گنجینہ معنی کا طلسم ہے. تو وہاں کا فکشن اسی طرح کا ہے. اور یہ جو یولیسس میں اس سے بات شروع کی تھی وہ ایک کلمینیشن بھی تھی. یولیسس جو لکھا گیا وہ ایک کلمینیشن بھی تھی اور ایک بگننگ بھی تھی. اس بگننگ کے بعد کئی اور ناول ایسے لکھے جا چکے ہیں جو کئی لیئرز پر مبنی ہیں، جس کی کئی لیئرز ہیں، اور اس سے زیادہ کامیاب ہیں وہ تجربے یولیسس سے، کیونکہ یولیسس اپنی نوعیت کا ایک پہلا تجربہ تھا، اسے پڑھنا آسان نہیں ہے. تو اب جو ناول اس طرح کے لیئرڈ لکھے جا رہے ہیں، ویسٹ میں بہت سے ناول ہیں، جیسے وہ امریکہ کا ایک ہے، نام مجھے بھول جاتے ہیں، تو جو وہ امریکی فوج میں تھا، بہرحال اس نے نہیں ہیمنگوے نے، تو اس کے ناول اسی طرح لیئرڈ ہیں، ملٹی لیئرڈ ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں. اچھا، یہ رانا صاحب کے سوال کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کروں گا. آپ نے کہا کہ ہمارے ادیبوں نے یا تو ایسی کوشش نہیں کی، لیکن کچھ لوگ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی نثر میں وہ امکانات موجود تھے. اس پہ شاید ایک دفعہ آپ نے کچھ لکھا بھی تھا کہ اگر وہ فکشن لکھتے تو اسی طرح کامیاب رہتے جس طرح وہ دیگر چیزوں میں تھے، جس میں دو لوگ ہیں، ایک تو تراجم کے حوالے سے بہت معروف ہیں، دوسرے تھے تقابل ادیان کے آدمی. لیکن ان کی تو گفتگو کی باتیں بھی آپ ایسا پڑھیں تو لگتا ہے کہ یار یہ کوئی کہانی ہی لکھ رہے ہیں، اور ان کے پاس تھیں بہت ساری چیزیں، گو کہ شاید وہ اس طرح سامنے نہیں آئی یا انہوں نے باقاعدہ فکشن کی طرف توجہ نہیں کی. دو لوگوں کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا، ایک ہے داؤد رہبر اور دوسرے یہ عمر میمن. ہاں نہیں، مجھے جیسے یوسفی صاحب ہیں، ان کی نثر میں بھی بڑے فکشن کے امکانات تھے، خاص طور پر آب گم میں. آب گم کو تو ظاہر ہے کچھ لوگ وہ تو مطلب ایسی کتاب ہے جو جس کو جیسی سمجھ آئے گی وہ اس کو ویسا ہی کہے گا. کچھ اسے صرف مزاح نہیں سمجھتے، فکشن بھی کہتے ہے نا، ہیں. کچھ لوگ اس کو خا کے سمجھتے ہیں. اس میں وہ دکھ کے بھی بیان ہے، جیسے وہ ایک غریبوں کے علاقے کا بیان ہے. تو داؤد رہبر بہت بڑے عالم تھے، مجھے ان کی نثر بھی بڑی پسند ہے. تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ذکر کیا ہو کہ آپ نے کہیں لکھا تھا یہ کہ نہیں. داؤد رہبر عالم تو بہت بڑے تھے. اس کے علاوہ ان کی ظاہر ہے فکشن جو ہے، فکشن کا جو قاری ہے نا، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ فکشن کا بڑا انتھک قاری ہو وہ، اور خاص طور پر ویسٹرن فکشن کا. کیونکہ ویسٹرن فکشن میں صرف کہانی نہیں ہے، انسان کے وجود کو اندر باہر سے پھرولا گیا ہے اس میں، اور تہذیب کے پس منظر میں رکھ کر پھرولا گیا ہے. اور ایک ایک سطح پہ جا کے انہوں نے اس کو پرکھا ہے کہ اس سطح کا انسان کیسا ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اس کو پریزنٹ پورا نہ کر سکیں لیکن پرکھا ہے انہوں نے اسے. ویسٹرن فکشن ہے نا، وہ ہیومن ریلیشنز کی کہانی ہے، اس کی ایکسپلوریشن ہے، اور ہم ہیومن ریلیشنز کو اتنا زیادہ ہم ایکسپلور نہیں کرتے تھے. ہم اپنے عہد کے بڑے المیہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے تہذیب کا، جیسے آگ کا دریا ہے اس طرح. لیکن ہیومن ریلیشن شپ اس میں بڑے امکانات ہیں اس میں، اور اگر یہ لیئرڈ ہو تو پھر اور بھی. اچھا، ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا جو ہے نا ایک رجحان تھا، یا یوں کہہ لیں کہ تخلیقی ایک جذبہ تھا. مثلا تقسیم ہو گئی، اس پہ لوگ نے لکھا، سانحات کے طور پہ بھی اسے برتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، فرد کی داخلی اور انفرادی سطح پہ اسے نہیں دیکھا. پھر 71 کا بھی سانحہ ہو گیا. کچھ حد تک یہ جو ہماری تہذیبیں مدغم ہو رہی تھی آپس میں، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی گئی. کیا یہ ضروری کہ کسی تہذیب میں ایسا کوئی سانحہ موجود ہو تو فکشن کا قاری پیدا ہوگا، یا لکھنے والے کو کوئی جذبہ ملے گا، یا کوئی ایسا رجحان ساز واقعہ ملے گا جس سے وہ لکھے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ اردو، چاہے وہ ہندوستان میں لکھا گیا ہو فکشن ہو یا پاکستان میں لکھا گیا ہو، بہت حد تک یہ تقسیم کے سانحے سے متاثر رہا فکشن. یعنی 15-20 سال تک تو افسانوں کے آپ ڈھیر لگا دیں کہ شاید ان میں بات تو ایک ہی ہے، موضوع بھی ایک ہی ہے، کردار بدل جائیں گے کسی حد تک. نہیں، یہ تو ہماری خیر تقدیر ہے کہ ہماری تقدیر میں اتنے زیادہ سانحے ہیں کہ اگلے 200 سال بھی ہم اس کو استعمال کرتے رہے تو ختم نہیں ہوں گے، بلکہ مزید بھی آ رہے ہیں. مستقبل میں بھی خدشات ہیں.
آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں دوسری عالمی جنگ کے بعد تو کوئی بڑا سانحہ نہیں ہوا، ہاں لیکن وہاں برابر بہت اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی اور وہ انسانی تعلقات کا فکشن ہے، جس میں یہ کنگسلی ایمس کو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، جو کہ بہت بڑا نام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اور وہ اس کا ایک ناول پڑھ رہا تھا میں جو بوڑھوں کی کہانی تھی، تو اس میں ہیومن ریلیشنز کا کتنا اچھا استعمال تھا۔ یہ جو ہے اب تازہ جو برطانیہ کے فکشن نگار ہیں، جو کہ پھر مجھے نام ان کے ذہن سے نکل گئے ہیں، تو اب جو بھی لکھ رہے ہیں تو وہ ہیومن ریلیشنز کے اوپر لکھ رہے ہیں، اور وہ کوئی معمولی سطح کے ناول نہیں ہے، وہ بڑے اعلیٰ سطح کے ناول ہیں، ان پر بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم پاکستانی مجبور ہیں کہ ہم اپنے سانحات کے ساتھ ملا کر لکھیں۔ اس دوران بھی ابھی ویسے ایک وہ لہر سی چلی کہ جو بڑے اسٹیشنز ہیں اردو کے، دلی، لاہور، لکھنؤ اور تھوڑا سا کراچی، اس کے علاوہ جن اسٹیشنز پہ موجود ہیں اردو ادیب، وہاں کی رہتل کو لکھیں۔ وہ تجربہ اردو فکشن میں ایک جیسے نیا، طاہرہ اقبال نے کیا، ہاں وہ بھی کیا، بلوچستان نیلی سے بھی باشوں، اس طرح ہاں کے آئے ہیں، وسیم شاہد کا بھی وسیم ناول ہے شاہد کا، اس دھاڑری طرح، غالباً، ڈھاڈری ہے، یا جو ہمارے گلیات ہے اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے، ہاں مشپوری کی یا منشا ویسے وہاں غالب آغا عمر گل کا، جیسے لکھتے رہے ہیں وہاں پہ، آغا گل ہے، آغا گل وہاں کوئٹہ کے حوالے سے چیزیں لکھتے اسی رہے طرح اختر رضا ہیں۔ سلیمی ہے، تو یہ لواق ہمارے لوہندر، آپ نے کراچی کو لکھا ہے، وہ بہت اس میں کافی چیزیں ہاں آئی ہیں یہ آپ کراچی کی۔ بدقسمتی ہے، اور بلکہ حیرت انگیز بات ہے کہ کراچی اتنا بڑا ادبی اس کا جو ادبی محل وقوع ہے وہ ہمیں فکشن میں بہت کم نظر آتا ہے۔ شوکت صدیقی کے ہاں کراچی ہے خدا کی بستی میں، لیکن وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شاید ملتان ہے، تو ایگزیکٹلی ان کے ہاں ہے، ان کے ہاں ایک مجموعہ ہے پورا راتوں کا شہر، وہ صرف راتوں کراچی کا کی شہر، نائٹ لائف کے بارے میں ہے، پورا کا بالکل پورا ایسے ہی ہے، مجموعہ، بڑا قابل قدر مجموعہ ہے۔ ہاں تو اس طرح چیزیں کراچی کے لوگ کم ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو ادیب ہے نا، کراچی کی بات نہیں کر رہا، جنرل، وہ کوئی بھی فکشن لکھتے ہیں وہ خلا میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فکشن کو کہیں سچویٹ ہونا چاہیے، ریلیٹیبل ہونا چاہیے نا، ہاں کہیں سچویٹ ہو کہ یہ علاقہ ہے، یہ اس کی گلیاں، یہ شہر ہے، تاکہ اس بندہ اس کے یونٹیز ہوں اس ساتھ، میں تین، بہت ہاں اچھی بات۔ ٹائم اور پلیس اور اس اب کی، انتظار حسین کے یہاں بھی مجھے یہ کمی نظر آتی ہے کہ ان کے یہاں بھی جو ہے نا اسپیسز کم ہیں، اس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ زمین کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ بستی میں انہوں نے پنجابی کے جو 2-3 فقرے لکھے ہیں وہ بھی غلط لکھے ہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ نے ذکر کیا کراچی کا، ہم ذکر آئے گیا تو وہ چاکی واڑہ میں مثال آتا، اور اس کے بعد خالد صاحب کا ذکر ہم ضرور کریں گے۔ خالد اختر صاحب ایک بڑی، ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی منمونی سی شخصیت ہے مجھے، وہ میں نے جب پہلی مرتبہ ریت پر لکیریں پہ جو اجمل نے ان کی تصویر چھاپی تھی سر ورک پہ، اس میں ایک ذہانت بھی، ایک شرارت سی بھی ہے، تو آپ نے تو ان کو دیکھا، آپ بتائیے، وہ ایک بہت ہی الگ شخصیت تھے انہوں نے جتنا کام کیا نا اس سے 3 گنا کام کر سکتے تھے اگر ان کو معاملات نہ ہوتے، اور وہ ہی کر سکتے تھے۔ فکشن جتنا انہوں نے پڑھا تھا، جس قدر انہوں نے فکشن پڑھا تھا، اور انگریزی میں فکشن انہوں نے ایسے پڑھا تھا کہ وہ سوچنے بھی انگریزی میں لگے تھے اور پھر اردو میں لکھتے تھے، تو فکشن کے لیے ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی، مگر ان کو یکسوئی میسر نہیں آئی ساری زندگی۔ ایک تو کچھ صحت کے بھی مسائل کا وہ شکار رہے، اور بھی تھے ان کو معاملات، مناسب حوصلہ افزائی کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ اور بھی ہمارے ادیب ہیں جیسے غازی صلاح الدین ہیں، یا ایم ایچ عسکری جو ابن سعید کے نام سے ابن لکھتے سعید کے تھے، نام سے لکھتے تھے، آصف ان فروخی نے ان کا کی انتخاب کیا، ان کی حوصلہ شکنی ہو گئی کسی نہ کسی سطح پر، غازی صاحب کی، ابن سعید کو قرۃ العین حیدر نے ان کو کچھ کہہ دیا کہ آپ کا اچھا نہیں، انہوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، صحافی بن گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے۔ یہ ابن سعید نے جو دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے قریب کا ایک افسانہ ہے، میرا خیال ہے ہیروشیما ہی اس کا نام ہے، انہوں نے جو سمندر لکھا ہے ویسے سمندر کوئی نہیں لکھ سکا ابن سعید نے، اور جو بڑے کم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ایسی ویرائٹی ہونی چاہیے فکشن میں، اور اس ویرائٹی کو خالد اختر صاحب ہی کر سکتے تھے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے صرف ایک ہی ناول لکھا، اور وہ بھی بڑے ابتدائی زمانے میں لکھا، تو انہیں ایسی یکسوئی میسر نہیں آئی، اور وہ کئی شعبوں میں ان کی دلچسپی تھی۔ ایک تو جو انگریزی کا لائٹ پروز کا ذوق تھا ان کا، یہ بڑا خاص ہے، یہ میرا نہیں خیال کسی اور میں یہ ذوق پیدا ہوا ہے، لائٹ پروز کا ذوق۔ جو انگریزی کے نثر نگار تھے، ایڈیسن، اسٹیل، چارلس لیم، جن کا ذکر ہم صرف تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، یہ نثر نگار، تو ان کا بڑا ذوق تھا ان کو، یا رابرٹ لنڈ، یا الفا آف دا پلاؤ، ان کو کوئی بھی نہیں پڑھتا، ان کو صرف یہ اس لائٹ پروز کو خالد اختر صاحب پڑھتے تھے، اور ویسا
لکھتے بھی تھے، ان کے سفر ناموں میں نظر آتا ہے. ان کے سفر ناموں میں آپ کو عمارتیں نظر نہیں آئیں گی. اچھا سفر نامہ لکھنے کے لیے انہیں آپ کسی صحرا میں چھوڑ دیتے تب بھی وہ اچھا سفر نامہ لکھ لیتے، کیونکہ وہاں ان کو ایک آدمی مل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی، جس کی شخصیت انہیں دلچسپ لگتی تھی. اس کی شخصیت انہیں اپنے فکشن کے پڑھے ہوئے کسی کردار سے ملتی جلتی لگتی تھی. ٹرالی ڈم ٹرالی ڈی، کسی سے اسے جوڑ لیتے تھے. افسانے بھی انہوں نے اس طرح کے لکھے ہیں. خود کو تو وہ افسانہ نگار کہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی لائٹ رائٹنگز ہیں نا، اور وہ سب سے زبردست ہیں، جو ان کے سفر ناموں میں آئی ہیں، جو ان کی ریت پر لکیریں میں جو ریت پر تحریریں لکیریں آئی کی ہیں، جس میں تحریریں۔ برطانیہ کا ایک سفر نامہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو وہ ان کے کہنے پہ، اکرام اللہ کے کہنے پہ اپنی سرگزشت چھوٹی سی انہوں نے لکھی کہ وہاں کیا تھا، وہاں ایک پہاڑی پہ گئے، وہاں کیا صورتحال پیش آئی. ایسی چیزیں ان کی جو ہے نا وہ سب سے بہترین ہیں. پھر ان کی پیروڈیاں، پھر ان کے تبصرے، کتابوں کے تبصرے اتنے اچھے کیے. تو پھر وہ جو خطوط کی صورت میں خضر، مکاتیب وہ خضر تو وہ غالباً۔ نقل ہے. جی اچھا، یہ نقل جو ہے انگریزی فکشن میں پارٹ آف فکشن ہے. صحیح ہاں، صحیح. تو کئی پیروڈی لوگ جو جو ہے نا جسے ہم اس کہتے ہیں۔ کو پستیش بھی کہتے ہیں. تو فکشن میں کسی اسلوب کی نقل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم تھوڑی سی نقل کہیں گا یار اس پہ تو اثرات ہیں فلانے کے، تو بھائی وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے یار. صحیح. میں نے یہ جو ناول ہے میرا، اس میں ایک پوری کی پوری تقریر ایز اٹ از جو ہے نا ایک مولانا صاحب کی ہاں، انورٹیڈ کامرز میں ڈال دی. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو ہے نا یہ کیا کر گیا ہے. وہ ایک وہ انور شعور کا مصرع ہے کہ میں دنگ رہ گیا کہ یہ کیا لکھ گیا ہوں میں. تو یہ ایسی جو شرارتیں ہیں نا وہ مغربی فکشن بہت کرتا ہے، اور ایسی جگہ پہ وار کرتا ہے کہ نا بڑا انفارمڈ قاری جو ہے، پڑھا لکھا قاری، اسی کو پتہ چلتا ہے اور وہ اس کا پھر لطف لیتا ہے. وہاں کہانی اکہری نہیں ہوتی. سمپل پہلی لیول پہ کہانی سمجھ آ بھی رہی ہو تب بھی اکہری نہیں ہوتی. ورجینیا وولف کے ہاں جب پہلے پیراگراف میں مسز ڈیلوے میں ایک کھڑکی کھلتی ہے تو وہ صرف ایک کھڑکی نہیں کھلتی، وہ پورا ایک جو ہے نا یادوں کا ایک جہان کھل جاتا ہے. اچھا، آج آپ جو دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، خاص طور پہ میں نے تو دیکھا کہ جو میرا اپنا مشاہدہ انگریزی جو پڑھنے والے لوگ ہیں خاص طور پہ، ان میں نوجوانوں میں کافکا پر بڑا وہ ہے، اور کافکا اور نیٹشے کا بڑا ذکر آج کل کرتے ہیں نوجوان. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کیا ان کا ہماری کوئی سوسائٹی میں، یعنی اوور آل اب تو ہم گلوبل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا؟ اس طرف اچانک لوگ زیادہ نوجوان جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ دیکھنے لگے؟ نہیں، یہ درست بھی ہے، لیکن کافکا کو بھی صحیح سمجھا نہیں گیا. جیسے ایک بات میلان کنڈیرا نے اس کے بارے میں کہی تھی کہ کافکا کو اگر ہم جرمن میں پڑھیں تو وہ مزاحیہ ادیب ہے. جو اس کے ترجمے کیے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی جو ہے نا کوئی بڑا سنجیدہ آدمی ہے. اب اور کنڈیرا نے خود بھی یہ کیا. اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے وہ ہیگل کے مارکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہیگل کے الٹے گلاس کو سیدھا کر دیا، اس طرح میں کہتا ہوں کنڈیرا نے کافکا کے الٹے گلاس کو سیدھا کر دیا. یعنی کہ جو دنیا کی سچویشن ہے یا جو وجود کی صورتحال ہے اس پہ رویا بھی جا سکتا ہے، ہنسا بھی جا سکتا ہے. تو کافکا جو ہمیں ترجمے میں نظر آتا ہے وہ اس پہ دکھی نظر آتا ہے، کنڈیرا اسی کا مضحکہ بھی اڑاتا ہے. تو کافکا کے اثرات ایسا نہیں کہ صرف پاکستان میں ہوں، اور کئی طرح کے اس کے اثرات ہوئے ہیں اور مزید بھی ہو سکتے ہیں. وہ 2013 میں جب آصف فروخی صاحب نے وہ ایک انٹرنیشنل بکر پرائز کا جب نامینیٹ ہوئے تھے انتظار حسین، تو ایک نمبر چھاپا تھا، اس میں جو 10 لوگ نامینیٹ ہوئے تھے ان کی تحریریں آئیں، ان 10 میں سے کچھ 7 یا 8 نے یہ کہا کہ ان کا پسندیدہ ادیب کافکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کافکا میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ریلیٹیبل ہے، ابھی بھی ہے. وہ 1924 میں حالانکہ مر گیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ وہ اس میں ایک مستقبل بینی کی ایک وہ صورتحال تھی اس میں کہ اب جو مستقبل آ رہا ہے اس میں انسان کے دکھ کا سبب دوسرا انسان نہیں ہوگا بلکہ سسٹم ہوگا جو اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا اور اسے ایک سرٹن رستے پر چلائے گا، اپنی مرضی کے رستے پہ چلائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب انسان کی تقدیر اتنی مضبوطی سے اس کے ملک کے حالات سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ اس سے علیحدہ رہ ہی نہیں سکتا. ممکن ہے نہیں اس کے لیے. اب ایران میں بمباری ہو رہی ہے، کوئی بندہ وہاں شہید ہو جاتا ہے، ایک اسکول میں بمباری ہوئی، بچے شہید ہو گئے. ان کی تقدیر جو ہے اسرائیل کی بمباری سے جڑ گئی. تو یہ جو ہے یہ بڑی ایک عجیب صورتحال تھی جس کا کافکا نے وہ کیا.
باقی نتشے تو خیر اس سے بالکل الگ قسم کا وہ ہے مطلب وہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک شاید ایسا لگتا ہے کہ اپنے ایگزسٹنس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پر شاید اب انسان ایسا لگتا ہے، جیسے جو منیب نے سوال کیا تھا نا کہ بڑا حادثہ، اب جو آپ نے وہ بہت اچھی بات کی کہ فکشن جو ویسٹ میں لکھا گیا یا ہم دنیا کا بڑا فکشن جو دیکھتے ہیں وہ انسانی اپنی جو زندگی میں آنے والی تبدیلیاں، مطلب اب بالفرض ہم اگلے 50 سال میں کوئی جنگ نہ بھی ہو، ہم آج سوچتے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن جو انسانی زندگی جس طرح بدل گئی ہے تو یہ کتنا بڑا موضوع ہوگا کہ اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ نہیں وہی ہے، ایک ہم چیز ہم واقعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. ہاں اب یہ واقعے یہ والے تو ہو گئے، چلو ان واقعات کو نکال دیں. اس کے علاوہ بھی ہم فکشن لکھیں گے نا تو اس میں واقعات ہو رہے ہوں گے، کبھی بندے کے ساتھ کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. ویسٹرن فکشن میں ایسا نہیں ہوتا، واقعات کم ہوتے ہیں، اس کی ایکسپلوریشن زیادہ ہوتی ہے. جیسے مرد اور عورت کا تعلق ہے اور اس میں 2-3 مراحل ہوتے ہیں کہ عورت ملتی ہے، پھر وہ تعلق میں رہتی ہے، پھر بچھڑ جاتی ہے. اس میں کسی ڈرامائی واقعے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو وہ آپ کی انٹریکشن ہے نا، اس تعلق کی انٹریکشن، اس میں ایکسپلوریشن کے بہت زیادہ امکانات ہیں جس کو یہ ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا، جیسے اگر ہم اس کی مثال جو سمجھنے کے لیے، جاپان میں تو بہت خوشحال معاشرہ ہے نا، تو وہ فکشن کیا لکھ رہے ہیں؟ نہیں وہی تو میں نے کہا کہ جو معاشرہ جیسا بھی ہو اس میں ادیب انسان مطمئن ادیب نہیں انسان بھی نامطمئن نامطمئن رہے رہے گا. گا. آپ جاپان والے سے بات کر لیں، جاوید سلطان جاپان والا سے نہیں، ویسے جاپان کسی بندے سے بات کر لیں وہ مطمئن نہیں ہوگا. عدم اطمینان ہی انسان کی ہے، چاہے انسان کی. یہی تو وہ جو سوشلزم ہے اس میں کمزوری یہ ہے کہ سوشلزم کا جو آئیڈیل تھا اس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کر دیں انسان کو تو وہ خوش ہو جائے گا اینڈ ہی ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ایور آفٹر کوئی نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں. سوئٹزرلینڈ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، وہاں خودکشی کا تناسب بہت زیادہ ہے. جی بالکل، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. ہاں نہیں ہاں اس کی موت کی بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں وہ. صحیح بھائی امیر آدمی ہو، تمہیں عورتیں ملی ہوئی ہیں، مطلب شرابیں ملی ہوئی ہیں، جنت دنیا میں ملی ہوئی ہے، پھر بھی نامطمئن ہے. یہ عدم اطمینان انسان کی گھٹی میں ہے. وہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں ہے نا کہ ان کو من و سلوہ دے دیا، بھائی وہ اس کی خاصیت ہے انسان کی کہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا. من و سلوہ روز اتر رہا ہے اس کے لیے، اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا. اس کو جو ہے ایک کوئی کیڑا کل بلا رہا ہے اس کے اندر، اس کو پیاز اور ککڑی چاہیے. ہاں کچھ اور چاہیے اس کو، وسعت، ہاں کچھ اور چاہیے وسعت. یہی تو ہے کہ جنت میں آدمی جب جائے گا جو مانگے گا اسے مل جائے گی. تو اگر اسی خاصیت کے انہی خواص کے ساتھ انسان جنت میں گیا تو وہ مطمئن تو نہیں ہوگا. اپنے نئی جنت یا تو یہ خواص اس کے ختم ہو جائیں، جو کہ میرا خیال ہے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ خواص ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو اور بات ہے، ورنہ تو مطمئن نہیں ہوگا. میرے خیال منیم ہم کچھ کلام جو کہ تازہ کلام کتاب تو سنیں گے، کچھ سوالات اور ہیں لیکن پہلے ہاں کیونکہ نشست جو ہے اس کے بیچ میں ایک وقفہ آپ کا یہ مجموعہ یہ کافی عرصے بعد آیا میرے خیال. اس پہلے اور اس پہلے جو شاعری کا مجموعہ تھا اس میں اور اس میں کتنا فرق آیا؟ پہلا 2003 میں آیا، اس میں نثری نظمیں، آزاد نظمیں اور غزلیں تینوں تھیں. دوسرا 2012 میں آیا، 9 سال بعد، اس میں صرف نثری نظمیں تھیں. تو یہ اس کے 13 سال بعد آیا 2025 میں، اس میں غزلیں اور آزاد نظمیں ہیں. تو غزلیں اور آزاد نظمیں 2003 سے اب تک میری ان پبلش تھیں. تو یہ 22 سال کا اس میں جو بھی ہے. تو اس میں سے کچھ عنایت کریں ہم. غزل کیا کریں، آپ ایسے پوچھ لیں، آپ خود سنا دیں مجھے. کہ آپ کوئی غزل، آپ اگر کوئی بھی غزل اپنی پسند کی اس میں سے آپ. خیر آپ کی تو ساری ہی پسندیدہ ہوں گی. نہیں ہاں میری تو خیر وہ اچھا. جنوری 2011 تو ضرور سنائیے گا. نہیں اس میں تاریخ لکھ رکھی ہے انہوں نے. وہ تاریخ کی ایک وجہ ہوگی، وہ میں آپ کو بتا دوں. جی اسی لیے تو کہا ہے میں نے. خیر یہ غزل ایک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ زخم بھی اس نے دیے ہیں یہی مرہم میرا، زخم بھی اس نے دیے ہیں یہی مرہم میرا، جسم ہی جشن میرا، جسم ہی ماتم میرا. زخم بھی اس نے دیے ہیں یہی مرہم میرا، جسم ہی جشن میرا، جسم ہی ماتم میرا. اور ایک بدن ہے کہ جو کانٹوں پہ سلاتا ہے مجھے، ایک بدن ہے کہ جو کانٹوں پہ سلاتا ہے مجھے، رنج یہ ہے کہ وہی تھا کبھی ریشم میرا. ایک بدن ہے کہ جو کانٹوں پہ سلاتا ہے مجھے، رنج یہ ہے کہ وہی تھا کبھی ریشم میرا.
اور تیرے آنے سے کمی کم نہیں ہوتی تیری، آہا تیرے آنے سے کمی کم نہیں ہوتی تیری، اب زیادہ تو کسی اور کا ہے کم میرا، واہ واہ واہ، تیرے آنے سے کمی کم نہیں ہوتی تیری، تو بہت اب زیادہ تو کسی اور کا ہے کم میرا، اور پردہ پوشی پہ تیری چادر اریانی کی، پردہ پوشی پہ تیری چادر اریانی کی، اور برہنہ رہا تنہائی کا عالم میرا، جب کبھی تیرے کواڑوں پہ ہوا بجتی ہے، جب کبھی تیرے کواڑوں پہ ہوا بجتی ہے، پھڑ پھڑاتا ہے کہیں شوق کا پرچم میرا، جب کبھی تیرے کواڑوں پہ ہوا بجتی ہے، پھڑ پھڑاتا ہے کہیں شوق کا پرچم میرا۔ کیونکہ منیر بھائی نشست تو یعنی اس میں ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ابھی بہت سی چیزیں رہ گئی آپ ہیں، سے ظاہر ہے لانگ اویٹڈ پوڈ کاسٹ ہے تو اور سوالات چلتے رہیں گے۔ تو آپ کچھ کنکلوڈنگ کوسچن کچھ؟ اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ کاشف رضا صحافی ہیں، ادیب کے زمرے میں رکھیں تو ناول لکھ رہے ہیں، افسانے میں نے اب تک نہیں پڑھے، آپ کے تراجم پڑھے ہیں البتہ، شاعری میں غزل بھی ہے، نثری نظم بھی ہے، پھر مدیر بھی ہیں، مدیر بھی، ہاں کراچی، اس میں سے صحافی کاٹ دیں کیونکہ صحافی میرے خیال میں رپورٹر ہوتا ہے، تو میں 2-3 سال رپورٹنگ میں نے کی ہے، جو ڈیسک فیلڈ رپورٹنگ جسے کہتے ہیں، جو ڈیسک پہ آدمی ہوتا ہے اس نے تو منشی کا کام کرنا ہوتا ہے، میں زیادہ تر ڈیسک میں رہا، اور پھر پروڈیوسر بن گیا، یعنی جو خبریں رپورٹر لاتے ہیں اس کو ان کی کتر بیان کر کے اس کو اینکر کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ چلا دیتا ہے، تو اس میں صحافت تو میرا نہیں خیال گیا ہے، اگر کوئی ایسا نہیں کہ میں اس کو کوئی نیچ کام سمجھتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ، اور لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ صحافی خود کو کہلائیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا، وہ ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ٹریفک والا روک لیتا ہے تو بیوی کہتی ہے اس کو کارڈ دکھاؤ نا، تب مجھے یاد آتا ہے کہ میں تو صحافی بھی ہوں، ویسے مجھے نہیں یاد رہتا، تو اس میں سے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کی جتنی جہتیں، آپ خود کو اپنی کس جہت سے سب سے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ اصل میں جو یہ وجود کی ایکسپلوریشن جو ہے نا، اس کے لیے آپ کئی جو ہے طریقے استعمال کر سکتے ہیں، شاعری کر سکتے ہیں، اور شاعری سب سے زیادہ جو ہے نا بالکل تنہائی میں آپ اپنے آپ کی ایکسپلوریشن جو کرتے ہیں نا، تو وہ شاعری میں ہی ممکن ہے، چاہے اس کی صنف کوئی بھی ہو، غزل، آزاد نظم، نثری نظم، اور ناول جو ہے وہ انسان کا جو معاشرے سے تعلق ہے، دیگر انسانوں سے جو تعلق ہے، جو انسان اور ایک وجود کا دوسرے وجود سے مکالمہ اور مجادلہ ہے نا، خاص طور پر محبوب سے، خدا سے، تقدیر سے، وہ شاعری میں آتا ہے، لیکن انسان کا جو ایک بڑے دائرے میں ہے معاشرے سے تعلق، پھر گلوبل صورتحال سے تعلق، اس میں وجود کیسا ہے، وہ شاعری میں بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ ناول میں، لیکن ہماری شاعری میں شاید ایسے امکانات ہیں نہیں ہے، اتنا بڑا پیدا کیا جا سکے۔ اقبال ہے جس طرح کا، اس طرح بڑا شاعر، 2 مثالیں اور بھی ہیں، مجید امجد ہے، کنواں دیکھ لیں اس کی نظم، کنواں ایک بندے سے لے کے کائنات تک کا چکر چلا رہا ہے، وہ کنواں چل رہا ہے مگر کھیت سوکھے کے سوکھے پڑے ہیں، نہ فصلیں نہ خیرمن نہ دانا۔ وہ 10 نمبر کی بس میں وہ بات کہاں سے شروع کرتا ہے، اور پورا ایوولوشن بیان کرنے کے بعد اس وہ آخر میں کہاں 9 نمبر کی بس، 9 نمبر کی بس کب آئے گی؟ تو یہ ہے اصل میں، تو وہ ایک کیڑا ہے، چاہے اس کا تعلق اس سے نہیں کہ بندے کو اکلیم مل جائے، یہ تو اپنے لیے ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کی اگر داد مل جائے، جو کہ کبھی بھی اتنی نہیں ہو سکتی جتنی وہ چاہتا ہے بندہ، داد اتنی کبھی بھی خستگی کی داد اس کو نہیں مل سکتی، تو اس کا انعام یہ خود ہی ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا، ورچو از اٹس اون ریوارڈ، تو یہ جو ایکسپلوریشن ہے یہ اپنی خود ریوارڈ ہے، یا یہ جو مطالعہ ہے، کتابیں ہم جو پڑھتے ہیں، یہ اپنا ریوارڈ خود ہے، اپنی تلاش کا سفر ہے، یہ نہیں کہ کتابیں میں 10 پڑھوں یا 50 پڑھوں یا 100 پڑھوں، آپ کو کیا پتا، نہ مجھے کہیں سے ایوارڈ ملنا ہے کہ اس نے 10 پڑھیں 50 پڑھیں، یہ میرے اپنے لیے ہے، شاعری بھی اسی طرح، میرے خاص طور پر شاعری اسی طرح سب سے پہلے تو اپنے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو دوسروں کو سناتے ہیں تاکہ وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں کہ ہاں میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا۔ اور وہ میں بس ایک بات یہ کرنا چاہ رہا کہ جیسے آپ نے ترجمے کا کام، ترجمہ بھی کیا، آپ نے مضامین کے ترجمہ بھی کیا، فکشن محمد حنیف کے ناول کا ترجمہ بھی کیا، ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز اور بھی ہوئی کہ وہ آپ کا ناول بھی اب دوسری زبان تک پہنچا، چہار درویش اور کچھوا جو ہے وہ ہم جرمن زبان تک پہنچا، تو یہ جب آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارا جو ادب ہے اس میں ضرورت تھی، لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی خود بھی کہ
ہمارا جو ادب ہے وہ دوسروں دنیا تک پہنچ نہیں رہا ہے. یہ شکایت اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاں نہیں یہ درست ہے. اس کی ایک وجہ یہ رہی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ترکی کے جو بڑے ادیب ہیں اور یا ترکی کا جو مکالمہ ہے یا ایران کا جو مکالمہ ہے وہ ان کی مقامی زبان میں ہے. ایران کا امیر ترین آدمی ہوگا تو وہ فارسی بولے گا, فارسی پڑھے گا, وہاں کی اشرافیہ فارسی پڑھتی ہے, بولتی ہے. بلکہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں مجھے اگر ریڈنگ پبلک کہیں نظر آئی تو وہ ایران میں نظر آئی. ترکی میں ترکی بولتے ہیں لوگ, ترکی پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں کلونیلزم کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے جو بہت ذہین لوگ تھے, بڑے پڑھے لکھے, تو وہ انگریزی میں لکھنے لگے ہیں. اور کوئی بھی آدمی جس کو انگریزی اچھی آتی ہے وہ کوشش یا خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انگریزی میں ناول لکھے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں کہ مل چکے ہیں جنہوں نے ناول جن کے نہیں چھپے انگریزی میں, وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم رائٹنگ مائی فرسٹ ناول ان انگلش. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی بریک ملے, بجائے اس کے کہ اردو میں ہم پھنسے رہیں, اور اردو چاہے آتی بھی ہیں تو وہ انگریزی بھی ناول لکھتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ لوگ جن کو انگریزی آتی ہے یہ ہمارے ناولوں کے ترجمے کر رہے ہوتے. اب یہ سلسلہ تھوڑا بہت شروع ہوا بھی ہے, لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے جو پاکستان سے مخصوص ہے اور جو ایران اور ترکی میں نہیں ہے. ایون انڈیا میں بھی نہیں ہے. انڈیا میں بھی ہے, انڈیا میں مقامی زبانوں میں لوگ لکھتے ہیں, مگر انگریزی فکشن بھی ہے وہاں کا, اور وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ وہ تو بالکل انگلینڈ کے مقابلے کا ہے. وہ اتنی سنجیدگی سے لکھا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے انگریزی سے نہ ہمیں احساس برتری ہونا چاہیے نہ احساس کمتری. اس کو بھی اپنی ایک زبان سمجھے کہ یہ بھی ایک مقامی زبان ہے. وہ آصف فرخی صاحب کی بات یاد آ گئی کہ انگریزی پاکستان کی ایک مقامی زبان ہے جو کراچی میں پل کے پار بولی جاتی ہے. تو اس کو بھی اس طرح سمجھا جانا چاہیے. لیکن تراجم جو ہیں واقعی ہمارے کم ہوئے ہیں اصل میں, یا جن لوگوں نے کیے بھی ہیں تراجم تو ان کے جو انگریزی ہے اس سے وہ جو جیسے مسلمان کوئی ہندو کوئی فارسی میں شاعری کرنے لگتا تھا نا, اس کو کہتے تھے بوئے کچوری میں آیت. بوئے کچوری. تو جو انگریزی میں تراجم ہمارے ہوئے ہیں نا اس سے بھی بوئے کچوری آتی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اردو میں ہی ہے. تو کافی ہیں اس طرح کے مسائل. یعنی ایسا بندہ ہو جس کو انگریزی بڑی مستحکم آتی ہو. تو یہ جو جرمن مترجم جس نے میرا ترجمہ کیا تو یہ کوئی 16 زبانیں ان کو آتی ہیں. ان کے شوہر ایرانی تھے تو فارسی آتی تھی اس کو, یعنی جب لڑائی کرنا ہوتی تھی تو فارسی میں کرتے تھے. تو یا اثر کے لیے انہیں فارسی میں اسے گالی دینی پڑتی تھی, ورنہ جرمن میں اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا شوہر پہ بلکہ مردوئے پہ. تو اور 4-5 زبانیں تو انہوں نے شروع میں ہی سیکھ لی تھی. پھر یہ پاکستان چائنا بارڈر پہ ایک کوئی چھوٹی سی زبان ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا. افغانستان کی ایک چھوٹی سی زبان ہے اس کی انہوں نے قواعد ایجاد کی, اور وہ بالکل منکسر مزاج ہیں. ایک جرمنی کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے اپنا کام کرتی ہیں, ان کو شہرت وورت سے نہیں ہے. پھر وہاں ایک کانفرنس میں میں وہاں گیا, وہاں کئی پروفیسروں سے ملاقات ہوئی. لٹریچر فورم کی جانب سے وہ کانفرنس تھی, اس میں کوئی بنگالی جانتا تھا کوئی دوسرا, مگر انہوں نے اس کو اپنا طرز حیات بنایا ہوا تھا کہ ایک دنیا کی دوسری زبان ہے, اجنبی زبان جو ہم نے سیکھی ہے اس کا ادب پڑھتے ہیں. ایک صاحب تھے جو ٹیگور کو پڑھتے تھے, اس کا لطف لیتے تھے, اور انہیں اس میں کسی کو دکھانا شو آف نہیں کرنا تھا. وہ اس یونیورسٹی کی پروفیسری میں ہی خوش تھے اور اپنی جو تھوڑی سی لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اسی میں خوش تھے. ان کے طرز حیات سے میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ دنیا کی اجنبی زبانیں سیکھ کر ان کا ادب پڑھ رہے ہیں اور کئی زبانیں سیکھ رہے ہیں, اور صرف اس لیے تاکہ ان زبانوں کا ادب ان کی اوریجنل زبانوں میں پڑھ سکیں. کسی چھوٹی زبان کی قواعد اگر ایجاد نہیں ہوئی تو اس کی قواعد ایجاد کر لیں, اس کی گرامر بنا لیں. اس کی گرامر ان کو ایجاد کیا کرنی ہے, ان کے لیے پہلی دفعہ بنا کے اس کے قوانین منضبط کر کے ان کو دے دیں. واہ واہ. تو قاضی صاحب بہت شکریہ. اب میں بھی آپ جو جس ایک گلے دگانہ کا ذکر بھی ہے جس غزل میں, اس کا نواح دل میں تو وہ ایک بار مہکا ہے, نواح دل میں تو وہ ایک بار مہکا, مشام خوں میں گلے بے شمار مہکا ہے. تمام پھول فدا ہو گئے کہ کچھ ایسا, تمام پھول فدا ہو گئے کہ کچھ ایسا, گلے دوگانائے آغوش یار مہکا ہے. تمام پھول فدا ہو گئے کہ کچھ ایسا, گلے دوگانائے آغوش یار مہکا ہے. میں جس ستارے تاریک میں رہا محبوس,
اسی کی خاک سے میرا شرار مہکا ہے، میرے قریب سے گزری تھی وہ مہک ایک بار، اور اس سے جسم میرا بار بار مہکا ہے، سجا ہوا ہے بہت تم پہ زعفرانی رنگ، سجا ہوا ہے بہت تم پہ زعفرانی رنگ، خزاں کا رنگ برنگ بہار مہکا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اور شکریہ جی یہ آپ کا۔ مکالمہ ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جاری رہنے والا مکالمہ ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ آپ سے پھر ہم کچھ وقت لیں اور پھر بالکل ہم کچھ انشاءاللہ۔ مزید موضوعات پہ بات کریں۔ منیب بھائی، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس مکالمے کو ممکن بنایا، کاشف بھائی کی اصل محبت کیا، شکریہ انہوں تو نے اس کو ہماری کاشف دعوت رضا کو کا ہی ادا قبول کیا۔ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔